नहीं, आखिरी मुझे नहीं मिली थी, आखिरी नहीं मुझे मिली। खलीफा भी थोड़ी सी आवाज ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी आवाज ज्यादा हो जाएगी। तो आपने लास्ट में ये हुआ था कि आपने 1 मिनट ऊपर ले लिया था। आवाज नहीं आ रही? आ रही है लेकिन थोड़ी आ रही है। फुल है मेरी तरफ से तो फुल है। अच्छा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर हुई है जी, अब ठीक है जी, बेहतर है। जो भी आखिरी लाया उसे 1.5 घंटे पौने 2 में कुछ नहीं ना हुआ, तो आखिरी 2 मिनट में भी कुछ नहीं होना। तो ये एक सिर्फ दिल को दिलासे देने वाली बात होती है। आपने अपने मतलब दलाइल पेश करने हैं, फैसले लोगों ने करने हैं। नहीं तो उसूल वही रखते हैं जैसे पहले मैंने पहली टर्म ली और इब्न मया साहब ने आखिरी ली, तो इस दफा इब्न मया साहब आप ले लें पहली टर्म और आखिर फिर मैं ले लूंगा, क्योंकि 2 दफा मैंने आपको रिस्पेक्ट दी है। मैं गुजारिश करूंगा कि उम्मीद भी रखूंगा कि इस दफा आप मेरी बात को रिस्पेक्ट देंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं। जैसे नाइट्रेट भाई, ये आजम साहब है, ये कौन है? ठीक हो, ये अपने भाई हैं, इनको रहने दो। वालेकुम सलाम। तो भाई माइक नहीं खोलना जब तक माइक नहीं खोलेंगे ये, और अगर डॉक्टर डू भाई का कोई थोड़ा सा मसला है आप आसिफ भाई को भेज दीजिएगा, नाइट्रेट भाई को लगा दें। अगर कोई मसला होगा तो आसिफ भाई लगा लेंगे या डॉक्टर डू लगा लेंगे, उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर दरमियान में नहीं बोलना भाई, दरमियान दोनों नहीं बोलेंगे। कोई बोलता गिला शिकवा नहीं करना कि मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा नहीं बोलेंगे। एक रिक्वेस्ट हो रही है, और रिक्वेस्ट मेरा नाइट अहमद भाई ने कर लिया या मैं भी उन्होंने कर लिया? नहीं मेरी सुन ते लो ना। और ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੈੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ मैं कह लेना अभी जो बंदा हमारे इन मेहमानों को या इन मेहमानों के काफरीन पे कोई भी तबर्राबाजी करेगा और जवाबन वो करेंगे तो वो नहीं करेंगे। वो आपने खुद कराया अपने बुजुर्गों को, अपने काफरीन को। ये मैं बिल्कुल नहीं मुतसव्वर करूंगा कि आपकी वजह से अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून है कि वो उन्होंने नहीं शुरू किया, वो आपने कराया था। तो बेहतर यह है कि जो कह ले अपने काफरीन को खुद कह ले। आप जो उनके मुंह से कलवाना या उनके कलम से कलवाना चाहते हैं तो आप खुद कह लें, घर बैठ के पे बैठ के कह लें, ऊपर आ जाएगा आपको। जो उनके मुंह से आपने गालियां सुननी है या तबर्रा सुनना है अपने बुजुर्गों के लिए इस तरह की प्रोवोकेशन करके, तो आप खुद आके कर लें। ये जरूरी है कि उनको आप गुनाहगार करके तो फिर खुद भी डबल गुनाहगार हो, तो मेहरबानी करें। और ये बात दोनों घरों के लिए है। अगर किसी गैर जमात ने भी ये हरकत की और उसके बदले में किसी अहमदी ने फिर आगे से की तो वो उस अहमदी की मुतसव्वर नहीं होगी, वो उस नान अहमदी की तसव्वुर होगी। तो ठीक है डू साहब जी दूसरा है वे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। नहीं म्यूट मैं मकसद है जरा मैं करना फिर मैं करना करांगा मेरे सारे फिर देखो फिर इंज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ डू साहब तो मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਫਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਫਜ਼ਾਤ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਰਨਗੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਜ਼ਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤੇ ਪਏਗਾ। अहमद भाई ये डू साहब को समझा लो, फिर है ना करो तुम। डॉक्टर डू देखें, अगर किसी के साथ ज्यादती होगी ना हमारी तरफ से तो फिर मैं अभी आपको एक सिनेरियो रख देता हूँ ना। अब आपको टैग करके एक बंदा बार बार जो चीज लिख रहा है उसके जवाब में अगर कोई और लिख देता तो फिर ये उस बंदे ने भी वो भी क्या थे सारे के खसमान को गल शुरू करो जी। चलो ठीक है ऐसा ही है, म्यूट है जी। मजा भाई मैं लगा दूं 2 मिनट आपके जी शुरू करना है तो कर लें। अच्छा, इससे पहले कि सब आप टर्म लें, इससे पहले मैं थोड़ा सा गुफ्तगू से पहले मैं आपसे कुछ थोड़ी सी चीज को समझना चाह रहा हूँ और उसको वाज़ेह करना चाह रहा हूँ लिसनर्स के लिए भी, अपने लिए भी।
کہ جیسے پھر آپ اپنا عقیدہ بھی بیان کریں گے. یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے میرے لیے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا عقیدہ بیان کرنے سے پہلے ہم دونوں اس بات پر ہم متفق ہو جائیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کس شخصیت کے بارے میں ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو 1400 سال سے امت مسلمہ کا عقیدہ چلا آ رہا ہے, حضرت قرآن کریم اور احادیث میں جن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو ذکر ہے, آج ہم ان کے بارے میں ہماری گفتگو ہے اور موضوع ہمارا طے ہوا حیات و وفات. صرف ایک بات میری عرض سن لینا, میری عرض سن لیں. دیکھیں اوپر اتنا بڑا کر کے میں نے لکھا ہے آپ سے مشاورت. ٹھیک ہے تو اب ان باتوں میں میرا 15 منٹ میں نہیں, اس میں ایک اہم بات ہے نا, وہ تو موضوع تو ہو گیا, موضوع کی بات نہیں ہو رہی. اہم بات یہ ہے کہ یہ جو جن شخصیت کے بارے میں ہم کر رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ ایک شخصیت ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے. ابن ماجہ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سن اب آگے عقیدہ آنا ہے نا, تو ابن ماجہ صاحب سے ان کو کرنے میرا صرف سوال ہے, آپ 5 منٹ آپ پہلے کہ عقیدہ نہیں وہ بات گفتگو ہماری شروع سمجھ لے ہو گئی ہے. صرف یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے عقیدہ کے مطابق آپ کیونکہ دو ابن عیسیٰ بن مریم ابن مریم سمجھتے ہیں کہ دو ابن مریم, ایک قرآن میں اور دوسرا ابن مریم آپ اور سمجھتے ہیں عیسیٰ ابن مریم. تو آج ہم یا آپ ایک ہی سمجھتے ہیں یا آپ دو سمجھتے ہیں. احمد بھائی یہ مجھے بتا دیں, آپ سمجھدار ہیں. ہماری بات یہ جو آپ نے ہمارے ساتھ موضوع طے کیا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات پہ کیا ہے, ان کے وجودوں پہ نہیں کیا. تو وہ دیکھیں یہ تو شخصیت آج دیکھیں وہ شخصیت ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہی شخصیت ہے, آپ ایک ہی ابن مریم سمجھتے ہیں یا آپ دو عیسیٰ ابن مریم سمجھتے ہیں. مجھے صرف یہ سمجھنا ہے کہ آپ کس کی حیات اور کس کی وفات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث میں کون سے عیسیٰ ہیں؟ یہ ابن ماجہ صاحب اب دے دینا جواب, کیونکہ اب ڈائریکٹ میں ان سے بات نہیں. دیکھیں ایک ساری آپ سے مشاورت ہو کے ایک پتہ کہ کس کے متعلق, تو یہ تو اس کو تو میں چھیڑ ہی نہیں رہا, بس وہی ہے وہ ہمارا ہو گیا. مجھے صرف یہ کیونکہ مجھے یہ سوال میرے ذہن میں کیوں آیا, کیونکہ آپ کی طرف سے آپ کے لٹریچر میں بھی دو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ملتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے عیسیٰ ابن مریم کی حیات اور میں نے وفات آپ پر سے ہم بات اس کر رہے معاملے میں معذرت کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ آپ کی گفتگو میرے ساتھ طے ہوئی ہے, تو اس میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات کا مسئلہ ہے. اب آگے اس مسئلہ وہی ہے, ایک ہی ہے یا 10 ہیں, تو ان کی وفات اور حیات کا معاملہ حل ہو جائے. اتنا وہ ابن ماجہ صاحب سے یہی پوچھنے دے کہ وہ کیا دو عیسیٰ ابن مریم کے قائل ہیں یا ایک ہی عیسیٰ ابن مریم کے قائل ہیں, یہ بتا کر آگے بات کو لے کے چلیں. مجھے یہ کنفرم کرنا ہے نا کہ دو عیسیٰ ابن مریم ہیں, تو کس کی حیات اور وفات, کیونکہ ایک کی تو ہم بھی حیات وفات مانتے ہیں نا کہ زندہ تھے, آئے دنیا میں چلے گئے, وفات ہو گئی. ان کی تو ہم بھی مانتے ہیں جن کو آپ ابن مریم کہتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہم گفتگو کس کے بارے میں کر رہے ہیں, کون سے عیسیٰ ابن مریم جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے, یا قرآن اور حدیث کے باہر بھی کوئی آپ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم سمجھتے ہیں. اس کو کلیئر کر دیں, پھر اپنا عقیدہ بھی بتا دیجیے گا. جزاکم اللہ جی, احسن الجزا. نائٹرڈ بھائی آپ نے مجھے ٹرم دے کر کہ آپ نے ابتدا کرنی ہے, خود ہی آپ نے ابتدا بھی کر دی ہے. تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ میری اور آپ کی جو ڈسکشن طے ہوئی ہے وہ ان عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے. قرآن کریم نے جن کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے, آج انہی کے وجود کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روح سے. تو یہ آپ کا سوال کا مختصر جواب ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں اپنا جو ہے وہ عقیدہ پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ جی. جی ٹھیک ہے, میں پھر اس سوال کو بیچ میں رکھوں گا, تو آپ اس کا مزید جو آپ اپنی ٹرم چھٹی ٹائم لگا دیں اور ٹرم شروع کر دیں. بسم اللہ. جزاک اللہ جی, احسن. جی میاں صاحب ٹائم لگ گیا جی, مجھے دس رہے ہو میاں صاحب ٹائم لگ گیا. ہاں جی عقیدے دی 2 منٹ دی, ٹھیک ہے جی 2 منٹ. نظر نہیں آ رہا. ہاں جی 3 منٹ کا آپشن ہے, 2 منٹ کا آپشن ہی کوئی نہیں ہے.
चलें जज़ाकल्लाह। मियाँ साहब एडिट हो जाता है, एडिट करके लगाने पड़ते हैं। यार वो ऑप्शन नहीं है, मुझे फिर दोबारा टाइम उनका लगाना पड़ेगा। चले कोई नहीं, 3 मिनट दे दें, चलें जी बिस्मिल्लाह। उनको भी 3 ही मिलने हैं, वो कौन सी बेहतरीन बड़ी बात है। चलो शुरू भी करो मियाँ साहब, उनसे भी जी लग गया जी टाइम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मेरा और नाइट राइडर साहब का जिस मौजू पर मुकालमा हो रहा है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफ़ात के ऊपर। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया, जितने भी इंसान आए हैं, हमारे अकीदे के मुताबिक वो तमाम के तमाम जो हैं इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, वफ़ात पा गए हैं, तभी वफ़ात पा गए। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस अकीदे से बाहर हो जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला सूरह रहमान की आयत नंबर जो है वो 26 के अंदर फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज जो उस पर है वो फानी है, उसको फना आने वाली है, सिर्फ जो बाकी रहने वाला है वो अल्लाह ताला का नाम है। हमारा अकीदा बड़ा वाज़ेह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो वफात पा गए हैं तभी सूरत में, या वो कत्ल किए गए हैं, या वो तभी वफात पा गए हैं। तो ये तो क्लियर बात है। देखें, इंसान के जिंदा रहने के लिए 3 असूल जो हैं वो बयान किए जाते हैं। नंबर 1 कि इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, इंसान को जिंदा रहने के लिए पीने की जरूरत है, इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये बातें जो हैं वो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाई हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए हैं वो खाना खाते रहे हैं। और इसी तरीक पर 1,24,000 अंबिया जितने भी आए हैं वो खाना खाकर ही जिंदा रहे हैं, बगैर खाने के कोई भी जिंदा नहीं रहा। तो इसलिए जिंदा रहने के लिए जो असूल जो है वो कायम होता है वो ये है कि खाने की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। चूंकि मेरे जो फरीके मुखालिफ हैं उनका अकीदा जो है वो हयात मसीह के ऊपर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जिंदा हैं और वो उन्होंने साबित करना है आज। तो दलील जो है उसके जिम्मा होती है जो एक असूल से हटकर बात करता हो। कुरान करीम ने जो असूल बयान फरमाया है वो बड़ा वाज़ेह है कि जितने भी अंबिया आए हैं वो सब के सब जो हैं वो वफात पा गए हैं। और दलील उसके जिम्मा हो जाती है जो एक असूल के खिलाफ बात करता हो। तो ये दलील का जिम्मा जो है वो नाइट राइडर के साथ, नाइट राइडर भाई के पास होगा कि वो अपनी दलील में ऐसी आयात पेश करें या ऐसा अकीदा बताएं हमें कि जो कुरान के मुखालिफ ना हो। जज़ाकुमुल्लाह जी, हसन अल जज़ा। मैं यहीं पर इक्तफा करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं। आपके अभी 30 सेकंड है, आप अगर कोई मजीद बात करना चाहते हैं। अकीदा है 2 मिनट में, आपने कहा था 3 मिनट हो गए। आपने 4 मिनट का मैंने आपको टाइम दिया है, तो 4 मिनट में आपको टाइम ऐड कर देते हैं। जी मेरा टाइम शुरू अपना नाइट जी कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। और इसमें आया गया असल मुस्तगीसीन व या अरहमर राहिमीन। जी शुक्रिया टाइम देने का। और ये जो गुफ्तगू का सिलसिला हमने रखा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात, जो हम
قرآن و حدیث کی روشنی میں جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہود سے اور یہود کی سازشوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جس کیا ہے اور اس کی متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں. آپ کی آواز آ رہی ہے ابھی؟ آواز آ رہی ہے؟ ہلو، صحیح جگہ پہ آواز آ رہی ہے؟ بیٹھ کے آ رہی ہے اب آ رہی ہے لیکن سگنل آپ آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آ رہی ہے. اچھا، تو یہی گفتگو جاری تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی سازشوں سے جو وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے بچا کر آپ کا جسمانی اور جسم اور روح کے ساتھ رفع کیا. اس کی آیات قرآن کریم میں واضح اور قطعی آیات موجود ہیں، وہ انشاءاللہ دلیل کے طور پر ہم پیش کریں گے. اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اور قیامت کے قریب قرب قیامت قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا نزول ہوگا. اور جو ابن ماجہ صاحب نے اپنا عقیدہ پیش کیا، میرا ان سے سوال یہی تھا جو میں نے پہلے پریلیمنری گفتگو میں چاہا تھا کہ جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم جن کو قرآن کریم میں المسیح عیسیٰ ابن مریم کہہ کر بارہا پکارا گیا ہے، وہ ایک ہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے. اور انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہ ایک ہی ہیں اور ان کے علاوہ عیسیٰ ابن مریم کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر یہ اپنی گفتگو میں مزید آگے بتا سکیں کہ کیا کسی بھی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم جن کے نازل ہونے کی قرآن و حدیث میں واضح طور پر قسم کے ساتھ وہی یار احمد بھائی آپ کا نیٹ نہیں صحیح کام کر رہا ہے، نیٹ کچھ کریں. کیوں جی ڈو صاحب ان کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بیچ میں تھوڑا سا لیگ آتا ہے آپ کا. اچھا ٹھیک آ رہی ہے، ابھی بیچ میں لیگ آ جاتا تھوڑا. اچھا اب ٹھیک آ رہی ہے. اچھا تو یہی بات میں کر رہا تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، وہ عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جن کو قرآن کریم میں المسیح عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے، یا وہ کوئی اور ہیں؟ ابن ماجہ صاحب اپنا عقیدہ ذرا مجھے مکمل طور پر واضح کر کے بتا دیں کہ وہ قرآن کریم اور احادیث میں، تمام احادیث کے مجموعے میں اور قرآن کریم میں جہاں جہاں عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ اور ان کا نام بایولوجیکل ریفرنس آیا ہے، کیا وہ ایک ہی عیسیٰ ان کو سمجھتے ہیں، یا احادیث میں کسی اور عیسیٰ ابن مریم کی بات ہے، یا ان کی جگہ کسی اور شخص کے آنے کی بات کی گئی ہے؟ اس کو ضرور واضح کیجیے گا. اور اب آپ اپنے دلائل دینا چاہیں تو دے دیں، میں باقی ٹائم چھوڑتا ہوں. اور اب آپ میاں صاحب بے شک 10 منٹ کیونکہ مجھے چاہیے ہوں گے اپنی باری میں، تو آپ 10 منٹ دے دیجیے. وہ جتنا بھی یوز کریں وہ ان کی مرضی ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میاں صاحب میرا ٹائم شروع ہو گیا؟ جی ہو گیا. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. قرآن کریم سورہ الفرقان آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر وہ کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں پھرا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الہاماً یہ بات بتا دی ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی ایسا رسول تجھ سے پہلے نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھایا کرتا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے یہاں پر عمومی ذکر تمام انبیاء کا کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی تھے وہ کھانا کھایا کرتے تھے. اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام.
کہ عیسیٰ ابن مریم سوائے ایک رسول کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ زندگی کے اصول کے لیے، زندگی کے لیے 3 اصول جو ہیں ان کا قیام ضروری ہے: ایک کھانا کھانا، ایک پانی پینا اور ایک آکسیجن کا مہیا ہونا۔ اب نائٹ رائڈر صاحب سے میرا سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پر کہ جو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ کھانا کھایا کرتے تھے، کیا یہ جو اصول جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر لاگو ہوگا تو مجھے کوئی مثال دے دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کھانا نہیں کھا رہے یا سانس نہیں لے رہے یا کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کی مثال مجھے دے دیں۔ تو قرآن نے یہ اصول بیان فرما دیا ہے۔ دوسری بات جو ہے، میرے معزز دوست نے بھی بات بیان فرمائی ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ جسم کا رفع ہوا ہے۔ نائٹ رائڈر صاحب، میں گزارش کروں گا کہ آپ قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے یہ مجھے ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی تھا یا روحانی۔ اس کے اوپر کوئی دلیل مجھے دینی ہے آپ نے کہ قرآن کریم میں بتایا ہو کہ جسم کا الفاظ ہو۔ قرآن کریم نے جسم کے لیے 2 ہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں، جسد ان کا لفظ آیا ہے اور ابدان ان کا لفظ ہے، بدن کا لفظ ہے۔ یہ دونوں آیات کے اندر جو ہے موجود ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کے ساتھ رفع ہوا ہے۔ یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ہے اور میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ نے کہا ہے جسم کا رفع ہوا ہے، تو یہ دینا آپ نے۔ اچھا، آپ کہتے تھے کہ یہ نزول کی بحث ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے پیارے بھائی، نزول کا تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ ابھی تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر یا زندہ ہیں یا آسمان پر ہیں، کس مقام پر ہیں۔ نزول کی تو بعد میں بحث آنی ہے کہ نزول کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ یہ بات موضوع بحث ابھی یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ زندگی ثابت کر جاتے ہیں تو پھر نزول کے اوپر بحث ہوگی، یہ اگلا ٹاپک ہے۔ اور آپ نے مجھے، اگر یہ نزول کی بحث آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ نزول جو ہے وہ کہاں سے ہوگا اور وہ جسم کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حالانکہ نزول کی مثالیں جو ہیں وہ قرآن میں بھی ملتی ہیں، احادیث میں بھی ملتی ہیں۔ اس لیے میں نے پہلی آیت پیش کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 20 ہے، نوٹ کر لیں۔ اس کا مجھے جواب دے دیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی کھانا کھا رہے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے ساتھ کھانا جو ہے وہ مشتق کر دیا گیا ہے اس آیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول جو ہیں وہ کھانا کھاتے رہے ہیں اور کھانا کھایا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ جی، احسن الجزا۔ جب نزول کی بحث ہوگی یہ الگ ٹاپک ہے، اس سے اگلا مضمون جو ہے، اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہم نزول کا رکھ لیں گے۔ جزاک اللہ جی۔ ٹھیک ہے ماجد بھائی، آپ نے 5 منٹ لیے، لیکن ان کو میں پورا ٹائم دوں گا جتنا ان کا ہے۔ جی احمد بھائی، 10 منٹ آپ کے لگے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوالوں کا جواب بالکل دوں گا، لیکن جیسے ہمارا طے ہوا تھا کہ جو ریبٹل کرنا ہے اس کے لیے ہم 5 منٹ رکھیں گے۔ آپ کی بات میں تک آ گئی ہے تو میں اپنی پریلیمنری جو گفتگو ہے وہ رکھ کر اس میں بھی سوال آپ کے لیے چھوڑوں گا، تو پھر آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے گا، میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ میں اپنے لسنر سے، مسلمانوں سے، دونوں جماعت کی طرف سے، دونوں جانبین کی جو عوام ہے ان سے میری گزارش کروں گا کہ جو بات اب میں کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اور گفتگو تھوڑی سی لمبی ہوگی، اسی لیے میں نے 10 منٹ مانگے ہیں، اور اس میں کچھ بہت اہم بنیادیں باندھی جائیں گی۔ تو اسی بنیاد کو انشاءاللہ میری ساری ڈیبیٹ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس بنیاد پر۔ تو اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا اور غور سے سنیے گا۔ دونوں جانبین سے میری یہ گزارش ہے، بالکل خالی ذہن ہو کر کنسنٹریٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اچھا، بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جب
قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اور قرآن نازل کیا گیا، اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنی شریعتیں نازل ہوئیں، جتنی شریعتیں آئیں، انبیاء تشریف لائے، رسول تشریف لائے، اور شریعتوں کی جو پیغام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو انبیاء کی ذمہ داری ہے، وہ انہوں نے بحسن طریقے سے پہنچایا. لیکن جو ان کے مخالفین تھے، دشمن تھے، انہوں نے اور بعد میں ان کی وفات کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو، عقائد کو بدل دیا، تحریفات کی گئی. اور اس کا قرآن کریم میں بھی اس کی اشارہ اور نص ملتی ہے کہ پچھلی شریعتوں کی تحریف کی گئی ہے. اور اس میں پھر جن لوگوں نے تحریف کی، ان لوگوں نے اس میں کچھ عقائد بھی ایڈ کیے، جس میں شرک شامل ہے، جس میں مختلف قسم کی گمراہ کن رسومات شامل ہیں، اور ان کو انہوں نے مذہب کا لباس پہنا کر عام فہم لوگوں کو، عام سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو دنیاوی فائدے، شہرت، منفعت، ان کی اپنی مال و دولت یا اپنی جاگیرداری، اپنی سرداری، اپنی بادشاہت کو لے کر چلنا ان کا مقصد تھا. اس لیے پچھلی شریعتوں میں تبدیلی کی گئی اور پھر نئے نئے عقائد اپنی مرضی کے گھڑے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری اپنی شریعت کو کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا اس کو بھی پہنچانا تھا، اور اس کے علاوہ جو رسومات شریعت اور مذہب کے نام پر گڑی گئی تھی، ان رسومات کا توڑ کرنا اور ان کو ریجیکٹ کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی، اور آپ نے اس ذمہ داری کو بآسن طریقے سے نبھایا. اسی لیے قرآن کریم جو ہے وہ بارہا مختلف ایسے گمراہ کن کفری شرکی عقائد کو واضح طور پر نص قطعی کے ساتھ بیان فرماتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں چھوڑتا اس میں. اور پھر یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی تھی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 68 میں فرماتا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے تم پر یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کر بیان کرو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ ایمان لانے کے لیے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو. اب جب ہم دیکھتے ہیں مشرکین مکہ کے حوالے سے دیکھیں یا کفار کے حوالے سے دیکھیں، تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے جو عقیدہ بنایا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، طواف کا سلسلہ چلا، طواف ننگے بدن کیا جاتا تھا، ایک گھٹیا رسم کھولی گئی، مرد و عورت ننگے بدن کھلے آسمان کے نیچے مخلوط اس میں طواف کرتے تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تثلیث کا عقیدہ گھڑا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا. اور پھر ایک عقیدہ اور تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کا بھی ایک عقیدہ تھا جو پچھلی قوموں نے رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کا جسمانی طور پر رفع کیا گیا. اس بات کو آپ بہت اہم چیز ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلی قوموں میں یہ عقیدہ پچھلی قوم گزر چکی ہے، جس کا یہ عقیدہ آج بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم کا رفع کیا ہے اور ان کا نزول ہوگا قیامت کے دن. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو باطل عقائد تھے ان کا رد کرنا، اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے، پوائنٹ جو بہت اہم ہے، کہ جو عقیدہ ٹھیک تھا، جو عمل ٹھیک تھا، جو گمراہی پر نہیں تھا، اسلام نے اس کو نہیں چھوڑا. اس کو کئی عقیدوں کو، کئی چیزوں کو اسلام نے لیا. شریعت محمدیہ میں بھی ویسی وہ چیزیں ہیں جیسے اس کی مثال ہے کما یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے پر بھی یہ تھے، اسلام نے لے لیا. نماز کی بات بھی ہے. اب باقی جو عقائد بیچ میں ڈالے گئے ان کو اسلام نے نکال دیا. اس لیے طواف کا عقیدہ تو ہے آج بھی کہ حج بیت کرنا ہے، وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کے الفاظ ہیں قرآن نے کیا، لیکن قرآن نے برہنہ ایک انسان کی، اللہ کے رسول نے انسان کی اور اسلام نے ایک عورت جس کو کہا جاتا ہے ننگ، جو جسم کا حصہ ہے، پرائیویٹ پارٹ جس کو چھپانا مقصود ہے، اس کو فرض قرار دیا
اور بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے انسانیت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس نازل کیا تھا، اور پھر فرمایا کہ اپنی زینت کو قائم رکھو جب تم مسجد کی طرف جاؤ. تو اس عقیدے کو، اس گمراہ کن بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ختم کیا. اسی طرح بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا زندہ، اس کا بتا دیا، فرما دیا وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پھر جب یہود نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 39. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا کہا، کیا فرمایا کہ تم جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اس کی نفی کی. پھر جو تثلیث کا عقیدہ لا الہ الا اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کوئی الہ نہیں صرف اسی کے، لا تسجدوا الا للہ، یہ بھی الفاظ آگے، تو اس کا بھی ریبٹل کر دیا. اب جب سب ان کا یہ عقیدہ آیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو فرمایا انہوں نے کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. آگے ساری بات چلی، اللہ تعالیٰ اس نے اس کو بھی ختم کیا وما قتلوہ وما صلبوہ. یعنی ہر باطل عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ختم کر رہا ہے. اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے محترم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہر باطل عقیدے کو قرآن کریم کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بطلان پیش کیا. بیٹیوں کو درگور کر دینا، ننگے طواف کرنا، عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہنا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنا اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ریبٹل دیا، تثلیث کا ریبٹل دیا، لیکن ایک چیز کا ریبٹل نہیں دیا. ایک عقیدہ ایسا تھا جو پچھلی قوم نے بنایا ہوا، اس کو نہیں توڑا، جبکہ وہ عقیدہ بہت زیادہ سننے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ بات کرے وہ تو شرک کرتا ہے، گمراہ ہے، کافر ہے، یہاں تک بات کی جاتی ہے. اس عقیدے کو اللہ اور اس کے رسول نے چھیڑا نہیں، بلکہ اس کو ریکٹیفائی کر دیا، اس کو بتا دیا کہ عقیدہ ٹھیک ہے، وہی عقیدہ اپنایا. اگر وہ عقیدہ غلط ہوتا تو وہ عقیدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے اس کے کہ ان کے اس عقیدے کو قائم رکھتا کہ جیسا چلا آ رہا تھا اتنا گمراہ کن اور شرکی عقیدہ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بیٹل دے دیتا کہ ما رفعنا عیسی ابن مریم. لیکن اللہ کہہ رہا اس کو ریکٹیفائی کر رہا ہے، بتا رہا ہے کیا کہ بر رفعہ اللہ وما قتلوہ یقینا بر رفعہ اللہ الیہ، نہیں قتل کیا انہوں نے یقینی طور پر. اب وہ عقیدہ جس کو پچھلی قوم کے عقیدے کو شرک، باطل، گمراہی کہا جا رہا ہے، اللہ تو نہیں فرما رہا. باقی جتنے عقیدے ذکر کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باطل عقیدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ الیوم اکملت لکم دینکم ہونا تھا، اور وما ارسلنا اور ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہونا تھا. کوئی ایسا عقیدہ جو گمراہ کن ہو، جو اتنا اہم ہو، جو اتنے مرزا صاحب نے میرے دوست جو فاضل، انہوں نے قرآن کی آیات لگا کر کہہ دی کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے، کوئی زندہ ہو کھانا نہ کھاتا ہو وہ تو فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ تو اس کا وہ عقیدہ باطل نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بر رفعہ اللہ الیہ. اس باطل عقیدے کو اگر یہ باطل تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو رد کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا سب سے پہلا سوال آپ نے آیات پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رفع عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ پیچھے سے چلایا اور ہم قائم رہے، اس کا آپ نے رد کرنا ہے قرآن کی آیت سے. جی شکریہ. میں اگلی باری میں ان کے ریبٹل دوں گا جو ان کی دلائل تھے. شکریہ. ایک سیکنڈ. اچھا جی، ایک تو بھائی یہ جو نیچے مجھے کار ڈال رہے ہیں اوپر 8 ہیں جگہ، اور دوسرا یہ گفتگو 101 چل رہی ہے، اس میں انٹرپشن تو ہونی کو نہیں کسی کی، تو آرام سے نیچے بیٹھ کے سنا، ایسے کلر ڈال کے تنگ کر رہے ہیں. یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، یہ ان دونوں بھائیوں نے صرف بات کرنی ہے. تو ڈبل ٹیپ اور مقصد لائیو شیئر کریں اگر آپ اتنا لائک کر رہے ہیں تو. جی ماجد بھائی 5 منٹ آپ کا جی سٹارٹ ہے. جزاکم اللہ جی احسن الجزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے فاضل دوست نے
तकरीबन पिछले 7-8 मिनट में जो गुफ्तगू की है, मैं ये समझ रहा था कि शायद कोई दलील देंगे जिससे ये साबित करते हों कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जिंदा जिस्म के साथ मौजूद हैं, लेकिन मेरे फाजल दोस्त ने अभी तक कोई ऐसी दलील नहीं दी, ना मैंने सुनी है। इन्होंने जो 4-5 बातें की वो मैंने नोट की हैं। इन्होंने कहा जी शरीयत की जो है वो पिछली शरीयतों की तहरीफ हो गई है, शिरकी अकीदे जो थे उनको खत्म कर दिया अल्लाह ताला ने, एक अकीदा बाकी रखा, और वो अकीदा जो है वो बाकी ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्मानी रफा हुआ है। मेरे प्यारे भाई, जहां पर आपने इतनी मिसालें दी हैं कि कुरान करीम में हजरत उज़ैर को यहूद ने अल्लाह का बेटा बना लिया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मुत्तबईन ने अल्लाह का बेटा बना लिया है, तो यही तो दलील है कि ये ऐसा शिरकिया अकीदा था जो पिछली कौमों में भी मौजूद था और उसका इनकार कर दिया है। अगर मैंने जो पहली आयत पढ़ी थी अगर उसी पर आप गौर कर देते तो आपको समझ आ जानी थी कि इसी अकीदे का इनकार किया जा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जो है वो मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि सिर्फ हर चीज फना है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहने वाला है। तो यही तो सही लोग कहते हैं कि देखें जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा मौजूद है इसीलिए खुदा है तो जिंदा है। आप कहते हैं कि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, और ये अकीदा जो है ये बाइबल से आया है। आपने पिछली जो है अभी थोड़ी देर पहले मिसाले दिए हैं कि पिछली शरीयतों में ये बात मनसूख है, बाकी जो शरीयत है वह मनसूख कर दिया आपने, एक अकीदा जो है वो आपने आगे ले के आगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे फाजल दोस्त ने जो है ये बयान फरमाया कि रफ़ा जो है रफ़अहुल्लाहु में जिक्र है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा का। मेरे प्यारे भाई जरा अपनी टर्म में मुझे बताइएगा कि ये रफ़ा जो है जिस्मानी है या रूहानी है। मैंने अपनी पहली टर्म में आपको ये बात बयान फरमाई थी कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिस्म के लिए दो ही लफ्ज इस्तेमाल फरमाए हैं, या अबदान उनका लफ्ज आया है या जसद उनका लफ्ज आया है, और मुझे आपने ये साबित करना है कि बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि में सिर्फ जिस्म मुराद है या रूह और जिस्म का जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इन दोनों का मरकब थे। ये आपने अपनी टर्म में बताना है मुझे कि ये रफ़ा जो था ये जिस्मानी था या रूहानी था। तीसरी बात जो है मैंने आपके सामने जिंदगी का असूल बयान फरमाया था, मुझे आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कुरान बयान फरमा रहा है, मैंने आयत बड़ी वजाहत के साथ आपके साथ पढ़ी है, आपके सामने पढ़ी थी, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, मुझे उसका जवाब नहीं अभी तक दिया आपने। अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलना कबलका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून त्वामा व यमशून फिल अस्वाक़ि, हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे पहले रसूल नहीं भेजे मगर वो खाना खाया करते थे। सर आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खाना मुझे साबित कर देना है कि अब वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो ये कुरान का असलूब है, कुरान का असूल है, कानून है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी अगर जिंदा थे तो वो खाना खाते थे। खाना खाना शर्त है जिंदगी के लिए, पानी पीना जिंदगी के लिए शर्त है जो आपने साबित करनी है। और हमारा दावा ये है कि जिस कदर शिरकिया अकीदे पहले लोगों के अंदर मौजूद थे, चाहे वो यहूद हों चाहे वो नसारा हों, जो अल्लाह ताला ने उन अकीदों की नफी की है, वहां पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पर जाने की बहुत सारी आयात में नफी की है। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह ताला ने बचाकर आसमान पर लेकर जाना था तो फिर ये आयात कुरान करीम के अंदर उनके साथ मंसूब ना की जाती। और आप जो रफा की बात बार बार बहस कर रहे हैं इसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे। बाकी जो है जो आप कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने माबूद बनाया है, शिरकिया अकीदा है, इसके ऊपर एक बड़ी लंबी बहस चल रही मेरी आपके साथ। अभी मेरे पास दलाइल मौजूद है कुरान करीम के अंदर, और यही बड़ी दलील है, अभी मैं दूंगा आपके सामने कि यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात की सबसे बड़ी दलील है कि जो उनको टाइम हो गया। जज़ाकल्लाह जी अहमद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं दलीलों का मुर्तज़िर रहूंगा।
आपने अपनी टर्म में ये भी बताते जाना है कि जो क्या जिन ईसा अलैहि सलाम की हम बात कर रहे हैं, क्या वही ईसा अलैहि सलाम है जो हदीस में और कुरान में ईसा इब्न मरियम अल मसीह ईसा इब्न मरियम, या उसके अलावा भी आपने किसी को हदीस की रोशनी में जो नुज़ूल की बात मैंने की थी, आप किसी और को समझते हैं, वो भी जरा जाहिर करना है। आपने अपना कीदा जरा मुकम्मल तौर पर आपने बताना है। आपने कहा नुज़ूल जो है वो तो बात की बात है, देखें जी दो चीजें लाजिम है, मलजूम है। अगर नुज़ूल नहीं होना, जैसे आप कहते हैं कि अगर वफात हो गई तो नुज़ूल की बात ही नहीं करेंगे, अगर नुज़ूल साबित हो गया तो हयात होगी, वफात होगी नहीं। ये तो दोनों लाजिम मलजूम चीजें, आप इनको अलहदा ना करें और अकीदा जरा वाज़ेह कर दीजिएगा। अच्छा, मेरे फाजिल दोस्त ने बात की, उन्होंने पहली अपने टर्म में आयत पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बिल्कुल है। इसका कुरान करीम का एक एक लफ्ज पर हमारा ईमान है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर जान, हर नफ्स जिसको अल्लाह ने तख्लीक किया है उसको मौत का जायका चखना है। लेकिन ये फैसला फाजिल दोस्त आपने नहीं करना या किसी इंसान ने नहीं करना, ये फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने करना है, किसी और ने नहीं करना। लिहाजा ये कह करना आप बात को खत्म कर दें और समझें कि आपने बहुत बड़ी दलील पेश कर दी है, क्योंकि ये फैसला मेरे रब का फैसला है। और अगर आप सूरह अहकाफ में जाएं और जाके देखें सूरह अहकाफ, उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है? फरमाता है वमा कान लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला, और नहीं है किसी जान के लिए अन तमूता कि वो फोत हो जाए, उसको मौत आ जाए। कोई जान जिसको मौत आए वो उसको मौत आ ही नहीं सकती, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की इज़्न की बगैर। आप आज मरना चाहें जो मर्जी कर लें, अगर मेरा रब नहीं चाहेगा किसी की भी मौत बाकी नहीं होगी। लोग बड़े बड़े हादसा से निकल जाते हैं, क्यों? किताबम मुअज्जला, उसका एक वक्त मुअय्यन है। मेरे फाजिल दोस्त, आप जल्दी ना करें। हजरत ईसा अलैहि सलाम के लिए आपने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की बात की, खाने पीने की बात की, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। लेकिन आपने ये तो कोई वाज़े आयत ही पेश नहीं की, आपने जनरल बता दी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आपके लिए भी नफ्स ज़ाइक़तुल मौत है, आप भी नफ्स हैं। क्या इस आयत के बाद आप मर गए? आप मर गए, मैं मर गया, सारी दुनिया फोत हो गई, मर गई? ये क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हो गया। मोहतरम, आयत पेश करके उसका इस्तेदलाल अपने दलील पर देना होता है, आयत पेश करके ऐसे निकलना नहीं होता। आपने आयत पेश की है, उसका बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह है, हर नफ्स के लिए जायका है मौत का, लेकिन कब है? इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होगा। किताबम मुअज्जला, ये एक लिखा हुआ फैसला है, अल्लाह ने लिख दिया है, उससे पहले कोई नहीं मर सकता। अब आप ईसा अलैहि सलाम की वफात, उनकी मौत की आप बात करते हैं, आपका अकीदा है, और आप कहते हैं कुरान करीम में 33-35 आयत हैं। आप एक आयत हजरत ईसा अलैहि सलाम की वफात की आप जनरल आयत दे रहे हैं। अच्छा, फिर आपने ये बता दिया, अब आप आ जाइए, आप कहते हैं कि कोई जिंदा नहीं रह सकता खाए पिए बगैर, कितना अरसा? मेरे मोहतरम, ये भी बता दीजिएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक इंसान बशर इससे ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। आपने डिफाइन नहीं किया कितना अरसा जिंदा नहीं रह सकता। आपने ये बताना है कि एक इंसान खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन कितना अरसा, ये नहीं आपने डिफाइन किया। क्या 1 दिन, चंद घंटे, 50 दिन, 1 साल? इसको आपने डिफाइन करना है, तो मैं बताऊंगा कि इंसान कुरान और हदीस की रोशनी में कितना अरसा जिंदा रह सकता है। तो फिर वो आयत जो आप पैर कह रहे हैं, या काना या कुलान तामा, फिर उसका आप क्या करेंगे? या तो आपको मानना पड़ेगा कि एक इंसान गैर तबी तौर पर 6 महीने भी जिंदा रह सकता है, 1 साल भी जिंदा रह सकता है। कुरान से मैं आपको आयत पेश करूंगा, लेकिन आपने मुझे पहले बताना है कि आप क्या समझते हैं। आपके अकीदे के मुताबिक, आपकी सोच और समझ के मुताबिक कोई शख्स किस इससे ज्यादा एक टाइमलाइन दे दें, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 50 दिन, 1 साल, वो क्या है जिससे इंसान जिंदा रहे बगैर, खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता? कुरान करीम में सूरह काफ में आयत नंबर 25 है, वलबिसू फी काफिहिम सलासा मिआती सिनीन व वज़दादू सबआ तिसआ। अब ये आयत आप तर्जुमा मैं अपनी बारे में बात दोबारा करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो अब आप बताइएगा कि ये 300 साल भी आप समझते हैं कोई जिंदा रह सकता है, या ये उस आयत के खिलाफ है कि जो आपने पेश की है कि खाना खाए बगैर कोई रसूल, कोई नबी जिंदा नहीं रह सकता, यानी कोई बशर, कोई इंसान? उसूल बनाया आपने, उसूल आपका टूट रहा है। जी शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। जी इब्न भाई।
जज़ाकुमुल्लाह जी आसन अल जज़ा। मैं समझ रहा था कि मेरे फाजल दोस्त जो हैं वो रफ़ा जिस्मानी की कोई आयत मुझे पेश करेंगे जो इन्होंने कीदा पेश किया था, तो अभी तक मैं मुंतजिर हूँ कि ये रफ़ा जिस्मानी के ऊपर कोई आयत शायद पेश करें। तो इन्होंने कहा जी मैंने आयत पढ़ी है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। पूरी जनाब लाइव गवाह है, मैंने ये आयत पढ़ी नहीं है। नाइटर साहब आपको गलती लगी है, मैंने आयत पढ़ी थी कुल्लू मन अलैहा फ़ान व यबका वजहू रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि मगर तेरे रब कि हर चीज जो है वो फना है, सिर्फ तेरे रब का नाम जो है और जलाल जो है वो बाकी रहने वाला है। राइट राइटर साहब आपको अभी से गलतियां लग रही हैं, पता नहीं, मैं ये समझ जाऊंगा कि शायद आप जो है वो मेरी बातों पर गौर नहीं कर रहे। और आपने 2-3 बातें और कही हैं कि मौत जो है वो अल्लाह के इज़्न से आएगी, तो हम भी यही कहते हैं। हमने कब इनकार किया है कि मौत जो है वो अल्लाह के इज़्न से आएगी? तो इसी तरीक पर जो इज़्न अल्लाह ताला ने मौत का अपने पास रखा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ही जिंदा करने वाला हूं और मैं ही मारने वाला हूं। अब कुरान करीम की इस आयत की मुराद जो है कि जितने भी अंबिया पहले आए हैं, जितनी भी नस्लें गुजर चुकी हैं, अल्लाह ताला कहता है मैं मारने वाला हूं। तो क्या मुराद ली जा सकेगी कि जो अभी पिछले मरे हुए हैं वो उनके ऊपर मौत कंसीडर नहीं होगी? तो मेरे प्यारे भाई ये आपको बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि जब अल्लाह ताला कलाम ऐसा फरमाता है मुस्तकबिल के सिगे के साथ, तो इससे मुराद ये होती है कि अल्लाह कादिर है हर चीज के ऊपर और करने वाला है, और जो वक्त मुकर्रर है उसके ऊपर हर एक को मौत आ जाती है, अल्लाह ताला देता है। ठीक है, वो अजले मुसम्मा के ऊपर जाने से पहले अल्लाह ताला किसी को अजले मुसम्मा से पहले भी मौत आ जाती है, तो ये अल्लाह ताला कादिर है। इसी तरीक पर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत दी, वफात दी है। हमारा तो ये दावा है। क्या कहते हैं अजल मुसम्मा से पहले भी वफात आ जाती है? इससे सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाहिर हैं, और इसको दलील दलील तो देनी आपने पड़ेगी सुना है फिर से। कि आपने जो भूल मांग कायम लो किया है कुरान करीम की आयत के खिलाफ, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के खिलाफ जो आपने असूल कायम किया, दलील तो आपने देनी है जो आप दे नहीं रहे अभी तक। और मेरी दलील के ऊपर आपने कहा जी आप मुझे बता दें, डिफाइन करें कि अल्लाह ताला ने कितने अरसे के लिए जो है वो भूख से जो है वो इंसान को जिंदा रखा है। तो भाई मैंने कब कहा है कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान को जो है वो हमेशा भूखा रखेगा? मैंने तो ये कहा ही नहीं है। मैंने तो आपके सामने आयत पेश की है, वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून ताम व यमशून फिल अस्वाक। अब डिफाइन तो आपने करना है मुझे। मैंने 3 असूल कायम बनाए थे आपके सामने, एक खाना खाना, एक पानी पीना और एक ऑक्सीजन लेना। ये तीनों उसूल जो है वो इंसानी जिस्म के ऊपर लागू होते हैं। मैंने कहा था जी मुझे साबित कर दें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त खाना खा रहे हैं, 2500 साल हो गए। मुझे साबित कर दें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पी रहे हैं, मुझे साबित कर दें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सांस ले रहे हैं। ये तो कुरान करीम ने असूल बयान फरमाया। और आप सूरह कहफ की मुझे मिसाल देते हैं। सूरह कहफ वाले जो हैं उनके जिस्म जो हैं वो जमीन पर मौजूद थे, वे आसमान पर नहीं चले गए थे। तो ऑक्सीजन भी उनके लिए थी, वो पानी भी पीते होंगे और खाना भी खाते होंगे। हालांकि उन्हीं आयत के अंदर अल्लाह ताला ने उनके गधे की मिसाल भी दी है। और ये एक तावीली कलाम है, आपको पता है, ये जिस्मानी कलाम ले ही नहीं सकते आप, क्योंकि इसके ऊपर मेरी बहस ही नहीं है आपसे। मेरी तो बहस आपसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात के ऊपर है, जो आपने मुझे साबित करनी है। और आपने रफा का जो माना बयान किया है, जो रफा की आयत पेश की है, दोबारा आपने पेश ही नहीं की। कैसे साबित क्या करना चाह रहे हैं? आपने दलील तो देने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस दलील के अंदर है क्या है। वो रफा रहमानी था, वो रहमानी था, वो रफा जिस्मानी था। कोई एक दलील दे, मैं मुंतजिर हूं नाइट साहब आपका, कि मुझे कुरान से कोई एक दलील दे दें जहां से ये साबित होता हो। मैंने कहा कुरान तो ये बयान फरमा रहा है कि जितने अंबिया आए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वो सब के सब जो है वफात पा गए हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। आपने सिर्फ एक इस्तिस्ना किया हुआ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और उनका भी आप रफा जिस्मानी मानते हैं, जिसकी दलील आपके जिम्मे है, क्योंकि दलील उसके जिम्मे होती है जो इनकार करता हो। अल्लाह ताला का कानून है वफात देने का, हयात देने का, हम तो इनकार ही नहीं कर रहे। इनकार तो आप कर रहे हैं कि 2500 साल से एक इंसान जिंदा है और आसमान पर मौजूद है, और इस इनकार की वजह से दलील का जिम्मा आपके ऊपर है। मैं मुंतज़िर रहूंगा कि आप अपनी टर्म में शायद कोई दलील पेश करें जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आप
हमें बता सकें कि वो जिस्म के साथ जिंदा है? जज़ाकुमुल्लाह जी। जी माजा भाई जज़ाकल्लाह। ठीक है साहब। जी शुक्रिया शुक्रिया। अब बात यह है कि एक तो मेरे भी सवाल इकट्ठे हैं कि आपने अभी तक ये नहीं बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस अकीदे को जो मैंने इतनी तफसील से बयान किया मोहतरम, अगर आप समझे हों तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों उसका रिबेटल नहीं किया, उसको रद्द क्यों नहीं किया कि जो कौम ये अकीदा बना के बैठी थी शरीयत इस्लामिया से पहले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के वारिद होने से नाजिल होने से पहले ये अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्मानी रफा आसमान की तरफ हुआ है। दीगर गुमराहगर ये गुमराह अकीदा था, और जैसा कि आप समझते हैं कि यहाँ तक कि इसको शिर्क और गुमराह और कुफर की तक की बातें की गई हैं, तो क्या कुरान करीम ने इसको, जैसे कुरान करीम ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुरान करीम ने तमाम तस्लीस के अकीदे को खत्म किया, ला इलाहा इल्लल्लाह लौ काना फीहिमा आलिहतन आलिहतुन लफसदता, बता दिया नहीं एक ही इलाह है, तस्लीस की भी आपने उसको छेड़ा भी नहीं है। मोहतरम ये दलील आपने देनी है कि कुरान ने रफा जिस्मानी है, रफा रूहानी है, इसमें नहीं छुपना। वो बात मैं करूंगा और इंशाल्लाह आज करके जाऊंगा और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन पहले बात ये बता दीजिए कि रफा आप इससे क्या समझते हैं? रफा तो अल्लाह ने फरमा दिया बल रफअहुल्लाहु इलैहि, और यही पहले शरीयत में लोगों ने जो इस्लाम से पहले, कुरान से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफात से पहले यही अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बनाया हुआ था। फिर अल्लाह ने उस रफा का क्यों रेक्टिफाई किया, उसको साबित किया, बर रफअहुल्लाहु माजी के सीगे के साथ, इसका आपने बिल्कुल नहीं छेड़ा। जवाब दिया कि सारे गुमराह अकीदों का तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से रद्द फरमा रहा है, लेकिन इस अकीदे को साबित कर रहा है। इसका साबित करना आप बताइएगा कि रफअहुल्लाहु ये जो साबित किया गया है, अच्छा तो अगर ये उस तरीके से साबित नहीं किया गया, क्योंकि मैं भी ये कहता हूँ हमारा भी ये जिस्मानी और रूहानी, उसकी बात होगी कि जिस्मानी रूहानी कहाँ साबित है, लेकिन आप क्या रफा के बिल्कुल सिरे से जो है मुखालिफ हैं? आपके नजदीक रफा हुआ ही नहीं। जिस रफा को पहली कौम कहती थी रफा हुआ, इस्लाम ने भी कह दिया, कुरान ने भी कह दिया बर रफअहुल्लाहु ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, बिल्कुल उसी बात को रेक्टिफाई कर दिया। अब आप बताइएगा फिर रफा यहाँ किस चीज का हुआ? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने आयत पेश की और आपने उसमें कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए और आप दीगर अंबिया के लिए खाना पीना ऑक्सीजन सब की आपने बात की है कि वो जरूरी है, तो आपने फिर इसका जवाब दिया असहाबे कहफ जमीन पर हैं, तो यही तो बात है, जमीन पर हैं, लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को इस चीज की कुदरत का आप इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को कहीं भी हो इतना लंबा अरसा भूख और प्यास से प्यासा रख के बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रख सकता? बात तो आपकी ये हो रही है। अब आपने एक बात निकाल ली, पहले आपने कहा था कि उसूल है कोई शख्स जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आपने डिफाइन भी नहीं किया कितना अरसा जिंदा नहीं रह सकता, ये आपने डिफाइन करना है। कुरान तो जिंदा रख रहा है, अब वो कहाँ जिंदा रख सकता है, अल्लाह कहाँ नहीं, इसकी बात बाद में होगी। आप मौजूदा छेड़ रहे हैं और जो जवाब आ रहा है उस पर बात नहीं कर रहे। फिर आपने कहा वमा अरसलना का कबलक मिनल मुरसलीना इल्ला इन्नहुम लयाकुलूना तामा व यमशूना फिल अस्वाक। मोहतरम यहाँ ये बात है कि कोई नबी कोई रसूल खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, यहाँ ये बात ही नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं। पहली बात, आपने एक नस्से कती के साथ, एक वाज़े दलील के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत पेश करनी है, माजी में हो चुकी। आप इधर उधर की आयात मत पेश करें। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला क्यों फरमा रहा है? इसलिए कि ये जो कहा गया था फरिश्ते आसमान से आते हैं और ये नबी जो है ये तो बाजारों में फिरते हैं और ये तो खाना, ये तो इंसान है हमारी तरह के, इनका ये तो खाते पीते भी हैं, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहा है कि अल्लाह ने अंबिया के जिस्मों को ऐसा नहीं बनाया कि वो खाएं पिए ना, वो भी खाएं पिएंगे। लेकिन क्या इस आयत में ये अल्लाह ताला कह रहा है कि कोई रसूल जिसको मैं किसी लंबे अरसे तक जिंदा रखना चाहूं, भूख और प्यास के बगैर, भूख खाए और पिए बगैर मैं नहीं रख सकता? ये तो इसमें साबित ही नहीं हो रहा। मतलब आप कहीं का टांका कहीं फिट मत करें, दलील लाएं, मुहकम दलील। आपके पास अगर मुहकम दलील नहीं है तो ऐसी आयात में जो है वो लोगों को और मुझे मसरूफ रखने और टाइम जाया करने के बजाय आप एक दलील लाएं। क्या आपके पास कुरान करीम से हम सुनते आए हैं 130 साल से
30 آیات ہے بھائی، ایک آیات تو پیش کریں. یہ تو کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس چیز کی بھی بات نہیں ہو رہی کہ زندہ نہیں رہ سکتے. وما ارسلناک قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے ہم نے رسول نہیں بھیجے الا انہم لیاکلون، لیکن وہ کھانا کھاتے تھے. جی جزاک اللہ. ایک دو کچھ تھوڑا سا 5 منٹ سیکنڈ دیجیے گا. وہ لیکن وہ کھانا کھاتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. اب اس میں تو بات ہی نہیں ہے کہ کھائے پیے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے نبیوں کے لیے کہ کھائیں پیئیں گے. یہ بتا دیا کہ ان کے بھی جسم فرشتوں والے نہیں ہیں، انسانوں والے ہیں. اس میں اس چیز کی نفی ہو ہی نہیں رہی، اور اس چیز کا ثبوت کہ موت یہاں ثابت ہو رہی ہے، یہ آپ ثابت کرنے سے قاصر ہیں میرے محترم. اور آیت پیش کریں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات محکم آیات کے ساتھ. جی آپ ان کو ایکسٹرا ٹائم دے دیجیے گا. جی جی کوئی بات نہیں. جی ابن مہدی بھائی. جزاکم اللہ جی احسن الجزا. میں اپنے پیارے دوست سے جو توقع کر رہا تھا وہی بات میرے فاضل دوست نے کی ہے، اور مجھے جواب دینے کی بجائے کہ رفع جسمانی تھا یا روحانی تھا، انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں بیان فرمائی، اپنا عقیدہ ہی نہیں واضح کر رہے ابھی تک. نائٹریڈر صاحب آپ کو علم ہے کہ آپ اپنا عقیدہ ابھی تک واضح ہی نہیں کر رہے، اور رفع روحانی تھا یا جسمانی تھا یہ ابھی تک آپ نے واضح نہیں کیا. آپ پتہ نہیں کیوں آج گھبرا رہے ہیں اپنا عقیدہ پیش کرنے سے، اپنا عقیدہ واضح کرنے سے. میں نے تو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام کے تمام وفات پا گئے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات گواہ ہیں. تو دلیل تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے صرف ایک وجود کو زندہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے قوانین اور قدرت کے خلاف جا کر آپ نے ایک شخص کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی دلیل آپ دے نہیں پا رہے، نہ آپ اپنا عقیدہ اس کے اوپر واضح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. یہ عقیدہ کہاں لے کر جائیں گے؟ کیا اس عقیدے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر ہیں؟ ہاں جی، اب آگے چلتا ہوں میں آپ کی. جناب آپ نے کہا جی پہلی قوم کا عقیدہ تھا شرکیہ، اس شرک کا تو اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ہے. تو باقی رہ گیا جو پچھلی قوم کا عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا. تو نائٹ رائڈر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقلید کر رہے ہیں عیسائیت کی اور یہودیت کی، کیونکہ عیسائیوں کے اندر سب سے پہلے یہ عقیدہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں. تو یہ عقیدہ آپ نے وہیں سے لیا ہے. قرآن تو اس کا انکار کر رہا ہے. جی دیکھیں آپ بار بار بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پیش کریں، وفات پیش کریں. میں ابھی آپ کو اس عقیدے کا رد قرآن سے ہی پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی وفات مسیح کی سب سے بڑی دلیل ہے. جو پچھلی قوموں نے جو عقیدہ بنایا قرآن نے اس کا رد کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کے اندر فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 117 کے اندر وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ. اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کی قوم نے یہ عقیدہ بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو معبود بنایا تھا. تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ انت قلت للناس اتخذونی، کہ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم، کہ میں نے تم کو وہی کہا تھا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ نفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کر کے جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو قرآن کریم کی دوسری آیات پڑھ کے سناتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس عقیدے کا رد کیسے ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری قوموں نے معبود بنایا تھا. تو یہ شرکیہ عقیدہ تھا دوسری قوموں کا. اگر اس عقیدے کو قائم رکھنا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو رکھتا تو یہ شرکیہ عقیدہ تھا جو دوسری قوموں کا جو اس قوم کے اندر بھی منتقل ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اس عقیدے کی نفی بیان فرمائی ہے. جناب
سورہ المائدہ آیت نمبر 18 کے اندر فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ الہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ جناب کہ قیامت کے دن تمام معبودان باطلہ کو خدا گواہ رکھ کر کہیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے۔ جناب یہاں پر گواہی دے رہے ہیں وہ معبودان باطلہ جن کو معبود بنایا گیا تھا، کہ فرمایا کہ ہم تو گواہی دے رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں معبود بنایا گیا تھا زمین کے اندر۔ تو اس عقیدے کے اندر جناب جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ المائدہ کے اندر جواب دے رہے ہیں، تو یہاں پر وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو جب کسرِ صلیب کرنی تھی تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں ہونا تھا کہ میری قوم جو ہے وہ تو جناب مجھے معبود بنائی بیٹھی ہے؟ تو کیا ان آیات کی روح سے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جو ہے وہ گواہی نہیں دیں گے؟ کیا ذالک وہ جھوٹ کہیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنایا گیا؟ حالانکہ یہ آیات جو سورہ یونس کی یہ شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ جن کو معبودان باطلہ بنایا گیا ہے وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم غافل تھے۔ یہ اسی وقت قائم ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی جاتی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنایا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جی اپنا احمد صاحب۔ جی میرے فاضل دوست جی السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ایڈریس نہیں کر رہے سوالوں کو۔ آپ نے جو بنیاد باندھی تھی اور جس وہ آپ کے الفاظ ہیں کہ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں کھاتے، اور اس کے لیے آپ نے یہ دلیل دی تھی کہ وَكَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اور پھر آپ نے دلیل دی تھی کہ سورہ جس میں آپ نے جو بھی پیچھے میں نے وہ پڑھی ہے ایک میں نکالنی پڑے گی، جو کھانے کے بارے میں آپ نے بات کی تھی، تو اس پر میں نے ریبٹل پیش کیا آپ کو کہ جو سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 25 ہے ہمارے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کھائے پیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زندہ رکھ رہا ہے، 309 سال کا عرصہ بتا رہا ہے۔ اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ نے بلکہ یہ کہا کہ دیکھو ان کے گدھے کی طرف۔ تو یہی تو ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے، لیکن اصحاب کہف زندہ ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، اس کی مرضی اور اس کی مشیت کی طرف اشارہ ہے، جس کو چاہے زندہ رکھے۔ اب آپ کی یہ دلیل یہی آیت ختم کر رہی ہے۔ ایک گدھا جو آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ گدھا تو مر گیا لیکن اصحاب کہف 309 سال زندہ رہے، یہ آپ کی دلیل توڑ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کوئی مرد کوئی انسان کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہے گا۔ کتنے دن آپ نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، گدھا زندہ نہیں رہا، وہاں اللہ نے جو ایک قانون قدرت اس پر لاگو ہوا، یہی دلیل آپ کا رد ہے بہت بڑا، قانون قدرت اس پر لاگو ہوا، وہ مر گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ لیکن وہیں کچھ انسان موجود ہیں جو شاید جانور میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ برداشت ڈالی ہوتی ہے، انسان میں تو اتنی برداشت نہیں ہے، لیکن وہ انسان نہیں مرے 300 سال۔ آپ کی یہ دلیل کا رد میں نے کیا ہے کہ پہلی بات کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات موت ثابت نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ دلیل پیش کی لیکن یہ دلیل آپ کے موضوع پر بیٹھی نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ میں نے آیت آپ کو رد میں دے دی۔ دوسرا آپ نے میرے سے بات کی، ابھی آپ نے دلائل پیش کی ہیں کہ اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، اسی سے تم نے نکلنا ہے۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وہ آیت میں کیا کہہ رہا ہے، فیہا تحیون، اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی سے تم نکلو گے۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، ہم نہیں نکل سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، محترم آیات کو سمجھیں، موضوع کو سمجھیں۔ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے آپ موضوع اور آیات بالکل سمجھ نہیں پا رہے، معذرت کے ساتھ۔ کیوں
کہ یہاں آپ جو آیات پیش کر رہے ہیں آپ کے موضوع سے مل ہی نہیں رہی، مطابقت نہیں ہو رہی. 30 آیات کا میں انتظار کر رہا ہوں جس میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے. ایک آیت آپ دے نہیں پا رہے، کبھی کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو ریبٹل دے دیا. اب آپ نے کہا اس دنیا سے تم نے جینا ہے، اسی دنیا سے میں سے تم نے نکلنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہا میں تمہیں اس دنیا میں رکھوں گا، میں کسی کو نہیں نکالوں گا. دیکھیں ہاں وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ بر رفعہ اللہ، بالکل آیت مل ہی نہیں رہی آپ کی. اللہ نے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف، وہ فرما رہا ہے اللہ نے اپنی طرف ان کا رفع کر لیا. ابھی جسمانی روحانی رفع پر بات ہوگی، بہت جلدی نہیں ہے مجھے، الحمدللہ دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل آپ کی طرف سے نہیں آ رہی. کھائے پیتے تھے، نہیں کھاتے پیتے تھے، اب دنیا سے تم یہی رہو گے، یہی زندہ رہو. بالکل، کون انکار کرتا ہے؟ انسان اسی دنیا میں زندہ رہنا ہے، اسی سے اس نے نکلنا ہے اپنی طاقت کے حوالے سے. وہ اس دنیا سے نہیں نکل سکتا. لیکن کیا اللہ کسی کو نکالنا چاہے، اللہ کسی کا رفع کرنا چاہے، کیا اس میں اس بات کی نفی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ اصول کون سا دے رہے ہیں اور اس سے آپ ثابت کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ اور میرے محترم یہ کون سی دلیلیں آپ قرآن سے اٹھا کر لا رہے ہیں؟ پورا قرآن پیش کرتے ہیں، مجھے تو مسئلہ نہیں ہے سننے کا، ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن بھائی اس موضوع پر پیش کریں. موضوع کیا ہے؟ آپ نے وفات ثابت کرنی ہے، آپ ثابت کریں کھائے پیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. 309 سال اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال زندہ رہے، کھانا فریش تھا، گدھا فوت ہو گیا. اللہ اپنی قدرتیں دکھا رہا ہے جس کا آپ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جسم اور روح کے ساتھ اللہ کسی کا رفع نہیں کر سکتا. بھائی موضوع پر رہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے رفع کر لیا. آپ مجھے دے رہے ہیں کھایا پیا نہیں ہے، مر جائے گا کھائے پیے بغیر انسان. اور بھائی اور رسولوں کی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسے جسم نہیں بنائے جو نہ کھائے پیے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ ان کو کھائے پیے بغیر نہیں رکھ سکتا؟ میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم ہو گیا. صرف حدیث پیش کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوم وصال رکھتے تھے، یوم وصال رکھتے تھے. صحابہ کرام نے نقل کی، نہیں برداشت کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے فرمایا ایکم مثلی. یہ دیکھیے یہ بہت بڑا فرق ہے، میں آپ کو ریفرنس اس کا دے دوں گا اگلی ٹرم میں. بہت بڑا فرق، ایکم مثلی. وہ فرما رہے تم میری طرح نہیں ہو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم میری طرح بھوکے رہ سکتے ہو اتنا لمبا عرصہ تو تم میری طرح نہیں ہو. اب آپ جو آیات دے رہے ہیں وہ آیات مجھے جنرل پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رفع کیا، بتا دیا یہ تمہاری طرح نہیں ہے. پھر آپ نے یہ بات کر دی کہ پچھلا عقیدہ، او بھائی پچھلا تسلیس کا تو میں نے بتایا کہ اللہ نے ختم کیا، آپ نے رفع کا بتانا تھا. پھر رفع والا عقیدہ ختم کیا، وہ تو میری بات ہی آپ نے مجھ تک کر دی. ایسی چلاکی نہیں میں کہتا، معذرت، ایسی بات یا اس طرح کا جو ہے طریقہ کار میں چلنے نہیں دوں گا. آپ نے میری دلیل کی تسلیس کی، وہ تو میں پہلے کہہ چکا تھا. آپ نے دلیل دینی تھی کہ ان کا جو رفع کا جسمانی عقیدہ تھا اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شرکی عقیدہ ہے. کوئی آیت لائیں کہ رفع کا عقیدہ قرآن کریم میں بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رفع کا عقیدہ جسم اور روح کے ساتھ یہ شرکی عقیدہ ہے. جس کو آپ موڑ رہے ہیں وہ تسلیس کا عقیدہ، رب بنانے کا عقیدہ، اس کو دے کر رفع کا جواب دے رہے ہیں. میرے محترم آپ کر کیا رہے ہیں؟ ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے آج آپ کو کیا ہو گیا، لیکن میں نہیں کہتا. بات یہ ہے کہ موضوع پر جواب دیں، دلائل لائیں، موت کی آیت پیش کریں. شکریہ. ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹہ ہو گیا پورا آپ کا، اور 7 منٹ میں نے آپ کو دیا ہے. اپنا احمد صاحب تو جی ماجا بھائی 7 منٹ آپ کے لگے. جزاکم اللہ جی احسن الجزا. ابھی میرے فاضل دوست نے کہا ہے کہ آپ نے آیت پیش کی تھی کل فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون. اس کے اندر انہوں نے عجیب سی تعویل بیان کی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قانون کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اوپر یہ ڈز مار رہے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قانون خود بناتا ہے اور خود ہی توڑ دیتا ہے. جناب یہ کہاں کا اصول ہے کہ اللہ ایک قانون خود بنائے اور اس کو توڑ دے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما دے کہ کل فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، کیا انسانوں تم نے اسی میں رہنا ہے، اسی میں مرنا ہے اور اسی سے نکالا جانا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جا کر کسی اور نبی کے لیے کوئی قانون نہیں توڑا اللہ تعالیٰ نے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کو طائف کی وادیوں میں جناب گھسیٹا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. ان کفار مکہ نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا
उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो रफा नहीं किया। ना ही गारे हिरा के मौका पर जब दुश्मन पीछे लगे थे तो जान का मामला था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफा नहीं किया, अपना कानून नहीं बदला अपने प्यारे हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो जनाब आप लोग कहते हैं कि कानून बदल दिया अल्लाह ताला ने। कि कैसी खुदाई है कि यानी पहला जो कानून था अल्लाह ताला ने वो कमजोर बनाया था कि तुम इसी में रहोगे, इसी में मरोगे और इसी से उठाए जाओगे। और अल्लाह ताला ने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला ने फटाफट अपना कानून तोड़कर उनको जनाब आसमान पर ले गए जिस्म के साथ। बड़ी माजरत के साथ नाइट राइडर भाई, अगर आप कुरान को समझ कर पढ़ते तो कुरान करीम की तफसीर जो है वो दूसरी आयात करती है, ना कि कुरान करीम के अंदर आयात के अंदर तजाद होता है। आपने जो भी बातें की हैं वो कुरान करीम की आयात के अंदर तजाद पैदा करने की कोशिश की है और मैं आगे चलकर साबित करूंगा क्योंकि आप दलील दे ही नहीं रहे। अभी तक तो आप अपना अकीदा ही नहीं वाज़े कर सके। आप मेरे सवालों के ऊपर जरा करे जा रहे हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जवाब दे रहा हूँ, सारे सुनने वाले सुन रहे हैं। अभी तक मेरे फाजिल दोस्त को ये जुर्रत ही नहीं हुई कि वो रफा बताएं कि ये रफा रूहानी हुआ था या जिस्मानी हुआ था। कोई आए तो सही मैदान के अंदर बताएं ये रफा रूहानी था या जिस्मानी था, फिर मैं आपको कुरान से दलाइल दूंगा कि ये रफा रूहानी था या जिस्मानी था इंशाअल्लाह ताला। और आपने दूसरी बात ये कही है कि भाई मैंने कब कहा था कि भी अल्लाह ताला 4 साल या 500 साल जिंदा रखता है। मैं तो ये दलील दे रहा हूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जो खाना ना खाता हो। Mazrat, Sahil bhai, can you pick up refuting Ahmadiyya, refuting Qadianis, please? Sorry, what's that? Can you pick up refuting Qadiani? Okay. A guy named Rafir, pick him up, please. क्या जो 100 साल से चली आ रही है तो बगैर खाना खाए जो नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। मैंने तो ये कहा ही नहीं है। मैंने कहा जनाब अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई ऐसा रसूल दुनिया में नहीं भेजा जो खाना ना खाता हो, जो बाजारों में ना चलता हो। इसी तरीक पर ये आम कानून था जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया और खुसूसन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए माजी का सीगा के अंदर बयान फरमाया, मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल व उम्मुहु सदीका काना याकुलान तआम। ये तस्निया का सीगा है और माजी का सीगा है कि वो दोनों खाना खाया करते थे। मैं तो ये कह रहा हूँ जनाब अब खाना खा रहे तो बताएं, कुरान तो कहते हैं खाना खाना जो दलील है वो जिंदगी की। ये कब कहा कि भूखा रहना जिंदगी की दलील है? यार भूखा रह नहीं सकता इंसान। 200 साल 300 साल जो आप जिंदा कर रहे हैं, आप सूरह कहफ के अंदर जो बता रहे हैं जनाब, सूरह कहफ के अंदर बहुत सारे पहलू हैं। वो आयत खुद तकाजा करती है कि ये जो कलाम यहाँ पर सूरह कहफ के साथ किया गया था वो जमीन के ऊपर किया था, वादा उनके साथ बुरा हुआ है, ना कि उनके जिस्मों को उठाकर अल्लाह ताला आसमान पर ले गया था भूख की हालत में। वो जमीन पर रखकर उनको ऑक्सीजन भी मुहैया थी, वो पानी भी पीते होंगे, ठीक है ना। उनके गधे की तरफ भी अल्लाह ताला इशारा करके बताता है जनाब वो खाना जो था वो सड़ा ही नहीं था 300 साल तक। ये वो कैसा खाना था जो 300 साल तक सड़े ही ना। तो जनाब ये तावीली कलाम है और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये तावीलन कलाम किया गया है सूरह कहफ के अंदर। तो मुझे आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मैंने कहा खाना साबित करके दें, आप साबित नहीं कर रहे अभी तक और जिरा कर रहे हैं। मैं दोबारा अपने फाजल दोस्त को कहता हूं कि मुझे बताएं कि जो आप बल रफाहुल्लाहु इलैहि की आप आयत पेश करें, इससे इस्तदलाल तो करें कि ये रफा रूहानी है या रफा जिस्मानी है। आप अपना अकीदा तो पेश कर दिया है लेकिन उस अकीदे के ऊपर आप कोई दलील नहीं दे पा रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली टर्म में आपको दोबारा मौका देता हूं कि आप इस अपने अकीदे को दोबारा वाज़े करें और बताएं कि ये रफा रूहानी था या जिस्मानी था। जज़ाकुमुल्लाह जी, आसन जज़ा। अच्छा जी, आपने लिया अपना 5 मिनट। अच्छा फिर अगर मैंने कमेंट ऑफ किए हुए हैं मतलब तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डबल टैप करना ही भूल गए। कोई डबल टैप नहीं हो रहा, कोई ऊपर नहीं जाएगा, वो नहीं करना। मैंने पता है देखो तुम अपना काम करो मजबूर, ये मेरा मसला है, मैं कॉल ने कदों बंद करना।
ہمارے دوست بھی جو نیچے اچھے اچھے کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور جو بھی ہمارے دوست ہیں وہ کال ڈال کے رکھیں، جس کو ہم نے اوپر لینا ہوگا لے لیں گے، لیکن آپ سارے کال ڈال کے رکھیں زیادہ سے زیادہ دوست۔ اپنے موبائل پہ بول جزاک اللہ۔ یہ اپنا احمد صاحب آپ کا ٹائم 5 منٹ سٹارٹ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، دلیل کوئی نہیں آئی کہ جس سے آپ نے ثابت کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ ایک دلیل آپ نے پیش کی قیامت کے منظر کی، کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اور وہاں توفی کا لفظ بولا آپ نے، تو اس پر توفی کے لفظ پر ابھی میں کچھ دیر میں بحث کرتا ہوں کیونکہ وہ ٹائم لے جائے گی۔ لیکن آپ نے جو قیامت کا منظر بیان کیا، تو قیامت کے بعد تو کل نفس ذائقۃ الموت ہو چکا، اب قیامت کا منظر بتا رہے ہیں، اگرچہ وہاں آیت میں بھی وہ بات نہیں ہے، تو جو کلام وہ قیامت کے قریب کریں، قیامت والے دن کریں گے، ان کی توفی موت کے معنی میں کیا نہیں ہوگی؟ حدیث بتاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، شادی ہو کریں گے، بچے ہوں گے، پھر ان کی موت واقع ہوگی، وفات وصال ہوگا۔ تو ہم نے تو انکار ہی نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال نہیں ہوگا، وہ کبھی ان پر موت طاری نہیں ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ ہیں۔ لیکن آپ اس موت کو ثابت کرنے پر ابھی قادر نہیں ہو سکے کہ آج کی تاریخ میں آپ کے پاس کوئی قرآن سے دلیل ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ، ان کی موت ثابت ہوتی ہو۔ میں اس کا منتظر ہوں، 1 گھنٹہ گزر گیا، کوئی دلیل نہیں آ رہی، کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے پھر آپ وہاں چلے گئے، پھر آپ نے کہا زمین میں رہنا، اسی زمین میں زندہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے نکل کوئی نہیں سکتا، بتا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 پڑھیے، نہیں آیت نمبر 10 نہیں، سورہ رحمان آیت نمبر 33۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھیے کیسا نکلا جاتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اقطار السماوات یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حدود سے بھی آگے چلے جانا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اے جنات اور انسانوں، اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے، لا تنفذون، تم نہیں نکل سکو گے، غور سے سنیے، نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان، مگر قوت سے، قوت کے بغیر نہیں۔ اور وہ قوت کس کی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سلطان نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس طاقت نہیں؟ کیا کوئی اور سلطان ہے جو انسانوں اور جنوں کو اللہ کی مرضی کے بغیر آسمانوں اور زمین سے نکال دے گا؟ یہ رفع کی بہترین دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، سلطان تو اس کے پاس ہے، طاقت تو اس کے پاس ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام ہر چاہی ہوئی چیز پر قادر ہے۔ یہ اپنی قدرتیں بتا رہا ہے، آپ اس کو، اللہ کی قدرت کو آپ محدود کر رہے ہیں اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، باطل عقیدہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آپ مختص کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، اس کا درجہ کم کر رہے ہیں۔ پھر آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کھانے پر کیا ہوا تھا، کھانا اللہ نے فرما دیا، قرآن میں ہے، کھانا دیکھو، کھانا بالکل ویسے تازہ، ترو تازہ۔ آپ بتائیے، اللہ کی قدرت ہے وہاں، آپ کہتے ہیں کیسے رکھا؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قدرت سے، یعنی اللہ کی قدرت کا انکار۔ سیدھے معنوں میں آپ اپنا عقیدہ پورا لاد کے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمان کی طرف کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ بر رفعہ اللہ فرما رہا ہے، وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے، اور اللہ کوئی اور دعوے کر رہا ہے۔ اور پھر میری دلیل تسلیث کو آپ نے میرے اوپر واپس کر دیا، رفع کی آپ نے جواب نہیں دیا کہ اللہ نے رفع کا انکار کیوں نہیں کیا۔ یہ دلیل آپ کے اوپر ہے کہ اللہ نے انکار کیوں نہیں کیا رفع کا عقیدہ، اگر جسمانی عقیدہ تھا۔ آپ نے کہا میں نے نام ہی نہیں لیا بائبل کی طرف، لیکن مجھے پتا ہے بائبل سے کیا کیا لیا گیا، ابھی بات کریں گے۔ بائبل 2 چوروں کے ساتھ سلیب دی گئی، کوٹھڑی میں 3 دن رہے، یہ سارے کہاں سے آئے ہیں؟ آپ عقیدہ مجھے کہہ رہے ہیں، ہمارا مسلم امہ کا عقیدہ واضح ہے، کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، A to Z۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو ناکام کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، آیات موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو کیسے ناکام کیا؟ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، فرما دیا۔ اللہ نے 4 وعدے فرمائے، اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کی طرف اپنی طرف ان کا رفع کر لیا۔ اب آپ ثابت کریں کہ یہاں تو عام ہے، بر رفعہ اللہ الیہ،
پھر عام ہے انی رافعک عام ہے. یہاں سے آپ نے جسم اور روح کیسے نکال دیا؟ یہاں تو جسم اور روح ہے. ابھی اس پوری آیت پر ڈسکشن ہونی ہے، لیکن بات یہ ہے میں اس طرف اس لیے ابھی نہیں جا رہا کہ آپ نے اپنا پورا عقیدہ واضح بھی نہیں کیا. اب آپ بتائیے مجھے جو آپ نے کہا عقیدہ نہیں ہے. ہم تو صاف کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا تو یہود ناکام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ ان کو رفع کر لیا. تھوڑا سا ٹائم ہو گیا، ان کا اپنی طرف رفع کر لیا، اور قرآن اور حدیث کی آیات اور حدیث کی روشنی میں آپ کا نزول ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرمایا وہ نازل ہوں گے، وہ شادی کریں گے، وہ 40 سال زندہ رہیں گے اس اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کروائیں گے، حاکم عادل ہوں گے. اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک میں ان کو آپ کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا. یہ پورا عقیدہ ہے. اب ہمت کیجئے پورا عقیدہ بتانے کی کہ 2 چوروں کی کہانی سلیب دی گئی، قرآن کے خلاف یہ عقیدہ آپ کہاں سے لائیں؟ ثابت کریں قرآن میں یہ عقیدہ ہے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا بائبل سے، اب میں نے اس کو چھیڑا ہے، میں ابھی تک وہاں نہیں گیا. اب آپ نے ثابت کرنا اور عقیدہ نہیں چھپانا. میرے بھائی ان ہیومینٹی عقیدہ چھپائے نہیں چھپتا. واضح کریں کیا عقیدہ ہے پورا، مہربانی کر کے سوالوں کے جواب بھی دیں. اور آیت نہیں آ رہی ابھی تک واضح قطعی سامنے سیدھی آیت، کھانا نہیں کھایا نہیں زندہ یہیں رہنا، وہ سب کو میں نے رد کیا الحمدللہ. آیات آپ مانے یا نہ مانے آیات پیش کی ہیں، اور آپ کے منہ سے میرے حق میں باتیں بھی نکلی ہیں. دیکھو گدھا، اللہ کا جو نظام تھا وہ عمل آیا، لیکن 309 سال اللہ نے اپنے نظام کے اپنے جو خرق عادت ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے عادی نظام سے ہٹ کر ہو. آپ کو یہی نہیں پتا؟ آپ نے کہا اللہ نے وہاں ایک کے لیے یہ کر دیا، ایک کے لیے تخصیص نکال دی. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث موجود ہے، آپ کے ہاتھوں سے پانی جاری ہوا، کنکریاں بول اٹھی. عادت ہے کنکریاں بولتی ہیں آپ سے، پتھر بات کرتے ہیں. یہ مت دیں مجھے جواب کہ عادت بدل گئی، کیونکہ پھر آپ کو معجزوں کا نہیں پتا. معجزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے جو خرق عادت ہو، عادت روٹین سے ہٹ کر ہو. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آپ کی پیدائش قرآن میں موجود ہے، آپ کا پنگوڑے میں بولنا قرآن میں موجود ہے، آپ کا کہنا مجھے کتاب دی گئی، میں رسول بنا گیا، اعلان کرنا ایک بچے کا چند منٹوں کے یا چند دنوں کے، یہ سب معجزات ہیں. آپ کا پیدا ہونا باپ کے بنا اور آپ کا رفع، یہ خرق عادت ہیں. بھائی آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ عادت پر آپ ڈال رہے ہیں. وہ عادت پر ہے ہی نہیں، عادت سے ہٹ کر ہے. ذرا نکلیں، اللہ کی قدرت کا انکار مت کریں. شکریہ. اچھا جزاک اللہ. 2 چیزیں ہیں نائٹڈ بھائی. ایک تو یہ آپ کے ایک نئے مسلمان ہوئے ڈمپل بوائے، یہ ان کی وجہ سے مجھے جتنی دفعہ بھی کامنٹ بند کرنے پڑتے نا، کیونکہ یہ چنگاری کا کام کر رہے ہیں تو مجھے کامنٹ آف کرنے پڑتے ہیں. ڈمپل بھائی ایسا نہ کریں آپ، ابھی بڑی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے. اگر دونوں طرف سے پھر گزارش ہے کہ مہربانی کر کے، بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور دوسرا ابھی تک آپ کو 182 کوائن پڑے ہیں، تو اس کے جو بھی پیسے بنے وہ مجھے بتا دیجیے گا، وہ میں آپ کو نہیں میں سوری معذرت میں بھول گیا. پلیز آپ اپنے مہرا صاحب کو کریں، میاں صاحب کو کریں، میرے دوست مجھے بالکل نہ کریں. یہ میں آپ کو دے دوں گا. میری ارے سننا. نہیں وہ ابھی آپ کے لوگ آئے تھے نیچے لکھ رہے تھے جی یہاں نائٹ رائڈر صاحب کو گفٹنگ نہ کرے، تو میں نے ان کو یہ تسلی دیا کہ مجھے بتا دیں جتنی میری طرف آئے نا وہ 10 سینٹ ہوں گے یا 50 سینٹ ہوں گے، تو وہ جس کو چاہیے ہوگا نا میں اسے وہ ریا کر دوں گا یا وہ ویسٹرن یونین کر دوں گا. ہاں جنہوں نے کیا ہے آپ ان سے پوچھ کے واپس کر دیجیے گا. ہاں جنہوں نے نائٹ رائڈر کو کیا نا وہ 20 سینٹ کیا ہے یا 10 سینٹ کیا تو وہ میں ریا یا ویسٹرن یونین کر دوں گا، چاہے میرے اوپر 10 یورو لگ جائے. جی میاں صاحب شکریہ آپ لائے، کیونکہ ڈیبیٹر کا ذہن تو اس طرف برائے مہربانی آپ کریں ہی نا، یہ مسئلہ ہی نہ ہو کل کو. نہیں ٹھیک ہے. نہیں اس سے پتہ کیا ہوتا ہے بھائی، یہ لائف جو چل رہی ہے نا، ٹک ٹاک والے ہمارے مامے نہیں ہیں، انہیں فری میں نہیں دی ہوئی، ان کو پیسہ ابھی ہم دیکھیں نا کتنی گفتگو کی، ہم 100 کراس نہیں کر سکے. جی ورنہ اگر یہی سارا کچھ چل رہا تھا، ٹک ٹاک کو انکم ہو رہی ہوتی، اس وقت 200-300 بندہ آپ کو سن رہا ہوتا. جی تو وہ جتنی کوئی ہوگی نا تو آپ کو نہیں، جو مجھے اس میں سے حصہ ہے وہ میاں صاحب میرا تو خیال ہے ایسے نہیں وہ بار بار نیچے کامنٹ لکھ رہے تھے نا. نہیں وہ دینا پڑتا ہے. میری ارے سن لے، یہ جو بھوکی ذہنیت پاکستانی لوگوں کی ہے نا،
उनको ये बताना पड़ता है। अभी इधर हम यूरोप में बैठे, हमें इन 20 सेंटों की या 50 सेंटों की क्या जरूरत है? ये जितना टाइम इधर दे रहे हैं, हम अपना वर्क करें तो 50 यूरो बन जाते हैं। और 50 यूरो का मतलब ये समझ जाएगा पाकिस्तान में क्या बनता है। अच्छा जी माजा भाई, आपको मैंने अहमद भाई 7 मिनट दिए थे, तो माजा भाई को भी मैं 7 मिनट दे रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह जी, अहसन अल-जज़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे फाजल दोस्त ने अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आयत पेश की थी, कुल फीहा तहयौना व फीहा तमूतून व मिनहा तुखरिजून, तो इसके ऊपर मेरे फाजल दोस्त ने बड़ी अजीबो गरीब गुफ्तगू करते हुए ये बात साबित करने की कोशिश की है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि अल्लाह ताला के कलाम में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तज़ाद मौजूद है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है वलन ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह ताला अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं करता और ना ही तहवील करता है उसके। तो मेरे फाजल दोस्त, जब अल्लाह ताला ने एक सुन्नत बना दी है, कुल फीहा तहयौना व फीहा तमूतूना व मिनहा तुखरिजून, तो उस सुन्नत को खुद ही तब्दील कर दिया, या खुद ही जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब आती है तो उसको तहवील भी कर दिया और तब्दील भी कर दिया। ये कहाँ की खुदाई है? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जो है वो खुदा की ज़ात जो है वो खुदा की ज़ात नहीं है। उसमें कमजोरी और ज़ौफ़ पाया जाता है कि एक कानून बनाता है फिर तोड़ देता है, और पता चलता है भाई नहीं मैंने ये कानून जो है वो गलत बना दिया है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब बारी आती है तो उस कानून को तोड़कर नया कानून बना दिया। इसके जवाब में इन्होंने जनाब एक आयत पढ़ी है सूरह रहमान की, मुझे बहुत ही इसके ऊपर जो है वो बात शाक गुजरी है कि इन्होंने इसका तर्जुमा क्या बयान फरमाया है। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक्तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। और है जिन्नो इंस के ग्रोह, अगर तुम इस्तात रखते हो कि आसमानों और जमीन के हदूद से बाहर निकल सको तो निकल जाओ, तुम नहीं निकल सकोगे मगर एक गालिब दलील के जरिए से। सुल्तान का मतलब होता है दलील। ये आपने मुझे अपनी तरफ में साबित करना है कि यहाँ पर खुदा की खुदाई कहाँ पर आप ले आए साथ में। यहाँ पर तो अल्लाह ताला बड़ी वाज़ेह तौर पर एक पेशगोई बयान फरमा रहा है कि इंसान तो निकल ही नहीं सकता, तो जहाजों पर बैठ के जाते नहीं आप, आसमानों के ऊपर सफर नहीं करते। जनाब साइंसदान कितनी तरक्की कर गए हैं, तो ये तो दलील दे रहा है अल्लाह ताला कि जनाब जब तक वो माहौल क्रिएट नहीं होगा, जब तक आप जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो किसी किस्म की तरक्की नहीं कर सकते, जब तक आप इनके अंदर जो है वो दलील के साथ बात नहीं करते। तो ये तो अल्लाह ताला दलील की बात कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा। ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला को कानून बनाए और उसको तोड़ दे। इसके अलावा मैंने आयत पेश की थी जनाब, सूरह अल-माइदा का आखिरी रुकू पेश किया था, उसके मुतालिक मेरे फाजल दोस्त ने कहा ये तो क़यामत का जिक्र हो रहा है। मैं उम्मीद यही करता था कि आप यही कहेंगे कि ये क़यामत का जिक्र है। भाई जिक्र क़यामत का हो रहा है, क़यामत के दिन बात हो रही, बात हो क्या रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ पर सिर्फ अपनी कौम के अंदर मौजूदगी का और गैर मौजूदगी का ताल्लुक है, तीसरा कोई जमाना ही नहीं है इसके अंदर। और हद फाजल जो है वो तो वफी है कि जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर रहे। यहाँ तो बता दें कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई है तो उस वक़्त ईसाइयों का ये अकीदा था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा को मबूद बनाते थे। वो अकीदा ही नहीं था जनाब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो इनकार कर रहे हैं। अन्ता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़िन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो इनकार कर रहे हैं इस अक़ीदे का। तो ये कैसे मुमकिन है कि सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाता है, क्या बयान फरमाता है जनाब, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब क़यामत के रोज ये गवाही दे रहे होंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं होगा कि उनकी कौम ने उनको मबूद बनाया। सूरह यूनुस की आयत नंबर मैंने 29 आपके सामने पढ़ी थी, सॉरी 30 पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी जनाब? फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। कि क़यामत के दिन तमाम मबूदाने बातला खुदा को गवाह रख कर कहेंगे हमको मालूम नहीं कि ये लोग हमारी इबादत करते थे। जनाब गाफिल हो रहे हैं। सब रेफरेंस
नहीं माजरत दोबारा रेफरेंस सूरह यूनुस आयत नंबर 23 जनाब नोट कर लें। फकफा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, कि क़यामत के दिन तमाम मबूदान बातला खुदा को गवाह रख कर कहेंगे कि हमको मालूम नहीं कि ये लोग हमारी इबादत करते थे। जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्नु मरियमा, कि जनाब कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा बनाया, अल्लाह बनाया, माबूद बनाया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जनाब आपके अकीदे के मुताबिक जब दोबारा नज़ूल करेंगे और सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, तो सलीब का तोड़ना क्या है जनाब? सलीब किस चीज का निशान है? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि ये शिरकिया अकीदा था जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के रोज ये गवाही दे सकते हैं कि मुझे तो इल्म नहीं है। तो जनाब ये गवाही तब दी जाती है कि जब वो अकीदा मौजूद नहीं था, तो उस वक्त तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के अंदर रहे हैं तो यही फरमाते रहे अनिबुदुल्लाह रब्बी व रब्बाकुम। हज़रत ईसा अगर दोबारा आते हैं तो अल्लाह ताला के हुजूर क़यामत के रोज पेश होते हैं, तो ये जवाब दे ही नहीं सकते हज़रत अल्लाह ताला को कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आपको इल्म ही नहीं था। तो फिर सलीब किस बात की तोड़ी आपने? सलीब का तोड़ना बताता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कि ये अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के अंदर मौजूद नहीं था। अगर मौजूद होता तो फिर इसका इनकार करते। तो आपने क़यामत के रोज जो जवाब दिया है वो साफ बता रहा है कि यही हदीस जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुतल्लिक पढ़ते हैं, और बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है जनाब, बुखारी किताबु तफसीर नोट फरमा लें जनाब। जवाब आपके जिम्मे है नाइट साहब, जो मैं हदीस पेश कर रहा हूँ ये आखिरी कील है जो इस वफात मसीह के ऊपर जो है फलम्मा तवफ़्फ़यतनी के ऊपर, इसका जवाब मुझे आज तक किसी आलम ने नहीं दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इसका जवाब देंगे। बुखारी किताबु तफसीर, हजरत इमाम बुखारी ने बाब बांधा है फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्ता अंता रक़ीबा अलैहिम। इसके अंदर ये सबसे पहली हदीस है जो हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि क़यामत का दिन होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके सहाबा में से बाज़ सहाबा को फरिश्ते खींच कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अर्ज करेंगे, फरिश्तों से अर्ज करेंगे कि असहाबी असहाबी, ये तो मेरे सहाबा हैं। तो फरिश्ते जवाब देंगे कि ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं पता कि आपके बाद इन लोगों ने क्या किया है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं कि मैं वही कहूंगा जो अल्लाह के नेक और साले बंदे हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने कहा है फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्ता अंता रक़ीबा अलैहिम, कि मैं वही जवाब दूंगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि जब तक मैं उनका मौजूद रहा उनका निगरान था, जब तूने मुझे वफात दे दी तो तू उस पर निगरान था। नाइट राइडर साहब अपना अकीदा वाज़ेह करें कि रफा से मुराद आप रफा जिस्मानी लेते हैं या रूहानी लेते हैं? मैं मुंतज़िर हूँ। जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया जी। अच्छा अब 15 मिनट रह गए। अब क्या आपका प्रोग्राम है मजा भाई? क्योंकि आपने कहा था मेरे पास 2 घंटे टाइम है जी। बिल्कुल 15 मिनट का टाइम है। मैंने जरा तो फिर इनकी ये सेकंड लास्ट हो गई और आपकी अगली लास्ट हो गई, तो उसके बाद फिर इनकी आखिरी हो जाएगी। चलें जैसे वो मुनासिब समझो, फिर इसको दोबारा जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। किसी कंटिन्यू करना हो तो कंटिन्यू कर लेंगे। चलो फिर कंटिन्यू सेकंड जो है ना इसका सेशन रख लेंगे फिर। ठीक हो गया। इसका आज इतना ही काफी है, तो फिर अगला सेशन इसका फिर रख लेंगे। ठीक है। तो नाइट भाई इन्होंने इस दफा इनके 7 मिनट थे तो 2 मिनट इन्होंने ज्यादा लिया, तो उस हिसाब से आपके भी 7 मिनट किया है। जी जी ठीक है, शुक्रिया जी। टाइम लगा दीजिए जी। नहीं शुरू करें आप, मैं लगा देता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने फाजिल दोस्त की बात पर मैं क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने सुल्तान के लफ्ज की तखसीस कर दी है। देखें, दलील तोड़नी है तो आप उस दलील को पक्की दलील से तोड़िए। मेरी दलील के मुकाबले में आप ऐसी दलील मत पेश करें जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। माजरत के साथ आपने सुल्तान के साथ जो आपने मामला कर दिया है, मैं हैरान हूं कि आप दलील देंगे कि सुल्तान का मतलब दलील ही होता है।
یہ اگلی ٹرم میں آپ نے مجھے دلیل دینی ہے کہ سلطان کا مطلب دلیل ہی ہوتا ہے. دلیل ہوتا ہے لیکن دلیل ہی ہوتا ہے. اور یہاں دلیل مراد آپ دیکھیے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا. سائنسدانوں کو آپ نے بتا دیا کہ وہ تو اتنا ٹنو منو وزنی جو ہے اتنا آسمان کی اونچائیوں پر لے جاتے ہیں, اور آپ نے اس کو من اقطار السماوات والارض بھی کہہ دیا, حالانکہ وہ اقطار السماوات والارض سے باہر نہیں جاتے, لیکن آپ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, آیت کو سمجھنا اب آپ کی مرضی ہے, جیسے مرضی سمجھ لیں. لیکن سلطان کا آپ نے جو معاملہ کیا ہے, اگر سلطان کی لغوی بحث آپ نے کرنی ہو تو دیکھیے گا سلطان مشترک ہے, لفظ مشترک ہے, اور جو لفظ مشترک ہے اس کا لفظی معنی جو ہے وہ طاقت ہے, دلیل مجازی معنی ہے. لفظی معنی چھوڑ کر آپ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اور اللہ کی قدرت کا انکار کرنے کے لیے آپ مجازی معنی کو لے رہے ہیں, لفظی معنی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ لفظی معنی چھوڑا آپ نے کیوں؟ وہاں دلیل ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ حجت ہے, اور کیا جن اور انسانوں کا اقطار سماوات سے نکلنا ہی لفظی معنی لینے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جہاز بنا دو گے, جب تمہارے پاس حجت آئے گی, دلیل آئے گی. جہاز دلیلوں سے بنتے ہیں. محترم آپ کیا بات کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے دلیل دینی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی, جو ابھی تک موت کی ساتھ کوئی قرآن کی آیت قطعی آپ نے پیش ہی نہیں کی. آپ یہ اس قسم کی دلیل مجھے دے رہے ہیں. ساری ڈیبیٹ گزر گئی, لیکن آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پھر یہ جو عقیدہ لیا صلیب کے بارے میں 2 چوروں کے ساتھ, یہ کیا کہاں سے آیا؟ آپ نے وہ عقیدہ بھی بتانے سے گریز کیا. اچھا وہ موت واقع ہوگی, یہ آپ کا کتنا ایک زور ہے اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہوگی. موت کہاں ہوئی بتائیں گے؟ کب ہوئی بتائیں گے؟ کس جگہ ہوئی قرآن حدیث سے بتائیں گے؟ یہ آپ پر لازم ہے. ہم نے تو بتا دیا رفع برفعہ اللہ الیہ, بات ختم. موت واقع ہو گئی زمین پر, اب جگہ بتائیں کہاں واقع ہوئی, وقت بتائیں کب واقع ہوئی. یہ 2 تو چیزیں لازمی ہیں. قبر کدھر ہے سر؟ وہ قبر کدھر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی؟ قرآن سے حدیث سے ثابت کرنی پڑے گی, بہت مشکل ہو جائے گی. میری عادت نہیں ہے کہ میں ڈیبیٹ کو دوسرے موقع پر رکھوں, لیکن اس کو رکھنا ضروری ہے. وہ بھی تو بڑی سی چیزیں رہ گئی آپ سے پوچھنی. پھر آپ نے کہا, میں پوچھا اسی لیے پوچھا, پہلی ٹرم میں میاں صاحب نے میرے ساتھ تھوڑی سی حجت بازی کی, ان کا حق بنتا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے موضوع پر ہی بات ہو, بٹ میں بتا رہا تھا کہ موضوع میں چھڑنا ہے. آئے میاں صاحب موضوع میں چھڑ گیا. صلیب کب توڑی, کہاں توڑی, اور کس نے صلیب توڑی؟ اس نے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبشر کہ میں مبشر کی کہ تجھے خوشخبری دینے والا ہوں, لغلام اسمہ عیسیٰ المسیح ابن مریم. اس نے توڑی صلیب. کب توڑی, کہاں توڑی, یا کسی اور نے صلیب توڑ دی؟ کب توڑی تھی, کہاں توڑی تھی, یہ بتانا ہے. کیونکہ اگر صلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توڑی تو وہ لیظہرہ علی الدین کلہ کے تحت ہوگا, تو دین تو ظاہر نہیں ہوا ابھی تک. ابھی تک تو عیسائی مسلمانوں کو کیسے حاوی ہیں, یہودی طاقتیں, صہیونی طاقتیں صلیب جگہ جگہ لٹکا کر سینوں پر ہمارے پھر رہے ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جس دن وہ صلیب توڑی, صلیب نظر نہیں آئے گی. تو میرے محترم یہ بتائیں وہ کس عیسیٰ نے, وہ عیسیٰ ابن مریم نے قرآن حدیث والے, یا مسیح عیسیٰ نے, یا کسی اور نے کہیں پیدا ہوئے کہیں فوت ہو گئے صلیب توڑ کر اثر ہی نہیں ہوا دنیا کا؟ یہ کس نے بتانا ہے؟ عقیدہ چھپاتے نہیں چھپتا, آپ کے منہ سے نکل رہا ہے آہستہ آہستہ میرے محترم, اس کو پورا نکال دیجئے جیسے میں نے بتا دیا. یہ اعزاز ہے, فخر ہے مسلمانوں کو, عقیدہ نہیں چھپاتے, بتاتے ہیں. آپ نے عقیدہ پورا نہیں بتایا. اب آپ پر لازم ہے صلیب کہاں ٹوٹی, کس نے توڑی, کب ٹوٹی, فوت کہاں ہوئے, وہ جگہ کدھر ہے جہاں, کیونکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے پتا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو دعوے کا ہی نہیں پتا. میں بتاتا ہوں کہاں رفع ہوا, پوچھیے گا, کس جگہ ہوا پوچھیے گا, کب ہوا پوچھیے گا. لیکن یہی سوال آپ پر ہے, کہاں موت واقع ہوئی, کب ہوئی, قبر کدھر ہے. یہ عقیدوں کے حصے کیسے چھپیں گے میرے محترم؟ قرآن اور حدیث سے اگر ہیں آگے بڑھیے, دعوت دیتا ہوں, ثابت کیجئے.
ایک آیت نہیں آپ دے سکے, ایک آیت 130 سال میں. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. میرے محترم ایک آیت مانگ رہے ہیں مسلمان 130 سال سے, بھائی ایک آیت دے دو. وہی آیتیں جن سے حیات ثابت ہوتی تھی انہی کو الٹا کر دیا. ایسے سے کدھر ثابت ہوتا ہے میرے محترم؟ ابھی تو ادھر گئے نہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں دوسرا سیشن ہو تو آپ پر لازم ہے. اب کیا لازم ہے؟ آپ نے کہا میں نے بائبل سے کتاب لیا, بالکل نہیں لیا, ہم نے قرآن سے لیا. اگر قرآن نہ کہتا پر رفعہ اللہ الیہ, مسلم امہ یہ عقیدہ لے ہی نہیں سکتی تھی. یہ بائبل سے آپ نے لیا. 2 چور, ان سے سلیب, مرہم عیسیٰ, 3 دن قبر, پھر وہاں سے ہجرت, پھر ادھر ہجرت, پھر ادھر ہجرت, پھر یہاں قبر. نہیں, جو اس کا انکار کر دے وہ میرے سے پوچھے. نہیں, خود ہی انکار. نہیں, وہاں قبر نہیں تھی, الہام غلط ہو گیا تھا. حضور عقیدے ایسے نہیں بنائے جاتے. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, آیت نہیں آ رہی. جو آپ نے توفی کی بات کی ہے, کیونکہ اب اگلے سیشن پر آئی ہے, انشاءاللہ توفی پر بات ہوگی, اور بہت انشاءاللہ بڑی مضبوط بات ہوگی کہ توفی کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ موت ثابت ہو گئی. توفی سے آپ نے موت ثابت کی ہے, ثابت آپ کو کرنا پڑے گا. میں بتاؤں گا توفی سے موت ثابت نہیں ہوئی, کیونکہ یہ جا رہی ہے دوسرے سیشن کی طرف, تو انشاءاللہ پھر اس کو میں دوسرے سیشن تک روکوں گا. تو اب شکریہ. جزاک اللہ. ہو گیا ٹائم, اور اب آگے نا 5 منٹ تک ہی آپ نے محدود رہنا. ماجد بھائی کی آخری اور آپ کی بھی اس کے بعد آخری ہوگی. جی شکریہ. جی جزاک اللہ. جی ماجد بھائی. میرے فاضل دوست جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ کافی باتیں کی ہیں, اور یہ موضوع سے ہٹ کر قبر مسیح تک پہنچ گئے ہیں. میرے پیارے بھائی ابھی تو آغاز ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور آپ جو کہتے ہیں جی قبر جو ہے وہ لازمی دکھانی پڑے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ, یہ اصول آپ نے کیا قرآن سے لیا ہے یا حدیث سے لیا ہے کہ جو مر جاتا ہے جناب اس کی قبر بنتی ہے, اور قبر میں کیا روح جاتی ہے جسم جاتا ہے. میں قرآن سے آپ کو دلیل دوں گا, پریشان نہ ہوں. اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مسیح کا بھی ذکر کیا ہے, اور جناب قطعی ہے, حدیث بھی جو ہے وہ اپنے مضبوط دلائل کے اوپر ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ قبر مسیح کے متعلق پوچھیں گے نا مجھ سے, وہ تب بات ہوگی, ابھی نہیں. ابھی تو آپ کہتے ہیں یہ رفع سے مراد ہمارا بڑا سیدھا جو ہے وہ عقیدہ ہے, یہ رفع ہو گیا. میں نے پوچھا رفع جسمانی ہوا تھا یا روحانی ہوا تھا؟ ابھی تک آپ مجھے جواب نہیں دے سکے, اور آپ کہتے ہیں جناب توفیق کے اوپر میں بحث کروں گا. کب کریں گے جناب بحث؟ میں نے اپنے زوم کے لحاظ سے جو آپ کہتے ہیں یہ رفع ہو گیا اور بڑا واضح عقیدہ ہے جناب, یہ رفع روحانی تھا, جسمانی نہیں تھا. نائٹ رائڈر سے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, کیونکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ, اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور پھر تیرا رفع کروں گا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں رفع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی تھا, تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جب ہو کی ضمیر آ جائے تو اس سے مراد جسم ہوتا ہے. میں قرآن سے دلیل لیتا ہوں, آپ کو رد کیجئے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 154 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ مَنْ فِي وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ جناب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ کہو ان لوگوں کو جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مردہ. یہاں جناب احیاء کا مبتدا محذوف ہم ہے, اور اس کا مرجع جو ہے وہ من یقتل آ گیا ہے, اور اس کا مرجع جو ہے وہ من یقتل ہے کہ جو کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, جو ہے مردہ ہے اس کو شہید ہو گیا, اس کو مردہ نہ کہو. تو جناب اس میں ہم کی جو ضمیر ہے اس میں جسم اور روح مراد ہے, اور کوئی بھی نہیں مانتا یہاں پر
کہ یہاں پر شہید جو ہے وہ جسم کے ساتھ جو ہے وہ زندہ ہے. ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی روح زندہ ہے جناب, اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ زندہ ہیں. اس کے بعد سورہ عبس آیت نمبر 18 تا 22 کے اندر آئے جناب. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے, 1 منٹ میں نکال کے دکھاتا ہوں. آپ نے ثابت کرنا ہے مجھے کہ جو آپ رفعہ اس وقت کی بحث لگائے پھر رہے ہیں, جسم مراد ہے, جسم مراد ہے, رفع جسمانی تو آپ کا قرآن ثابت سے نہیں ہو رہا. سورہ عبس آیت نمبر جناب 18 تا 22 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ. یہاں پر ہو کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟ انسان کی طرف راجع ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم اماتہ اکبرہ فاکبرہ. جناب یہاں پر انسان مراد ہے کہ نہیں مراد؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم پھر اسے مارا اور قبر میں داخل کیا. کیا انسان جو ہے جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ روح اور جسم کا ہوتا ہے؟ تو ہمیشہ قبر کے اندر انسان کا جسم جاتا ہے, روح ہمیشہ جو ہے اس کا رفع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفت ہے الرافع, بلند شان والا. تو کیا مراد لیا جائے جب ہم پڑھتے ہیں ورفعنی ابن ماجہ کی حدیث ہے جناب 2 سجدوں کے درمیان کہ اللہ ہمارا رفع فرما, تو کیا مراد لیں کہ اللہ ہمیں جسم کے ساتھ آسمان پر لے جا. جناب جی وجہ بھائی سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو توفا ہے, توفانا, پھر توفانا مال ابرار آیا ہے. جزاکم اللہ جی احسن الجزا. نائٹ رائڈر صاحب آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو کریں گے, اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ میری آخری ٹرن جو ہے وہ بتا رہے تھے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی موضوع کو ہم آگے لے کے چلیں گے. جزاکم اللہ جی احسن الجزا. شکریہ شکریہ. ابھی آپ کے پاس 40 سیکنڈ ہے تو آپ مکمل کر لیں جو بھی بات ہے, کیونکہ ان کو پورا ہی ٹائم دینا ہے, میں نے 6 منٹ. جی وجہ بھائی پھر روکیا کیوں اسی زیادہ مضمون میں ہوں تسی میرے لیے وہ تو پھر اس بعد میں تمہیں دوبارہ ٹائم لاتا ہے نا 1 منٹ. چلو چلو ٹھیک ہے, اگلی ٹھیک ہے دے جی ٹائم لگا دیں. جی لگا دیتے ہیں ٹائم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے سلطان کے اوپر کوئی بات نہیں کی, اپنی بات کر کے پھر میں نے اس کا ریبٹل دیا, آپ نے سلطان کی کوئی بات نہیں کی. قرآن کریم میں ایک اور بتا دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا, پھر اس نے کہا میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, وہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اب کیا دلیلیں لائے گا شیطان اللہ کیا فرما رہا ہے, بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار, کوئی طاقت نہیں, میرے بندوں پر تو طاقت ہی نہیں رکھ سکے گا. سلطان کا معنی یہاں دلیل کر کے دکھا دیں. کیا ہم شیطان سے مناظرہ کر رہے ہیں, کیا ہم ڈیبیٹس کر رہے ہیں؟ شیطان آ رہا ہے بتا رہا ہے چلو جی یہ صحیح رستہ ہے, یہ صحیح رستہ ہے, ہم اس کو کہہ رہے ہیں دلیل دے رہا ہے دیکھو یہ صحیح رستہ ہے, ادھر آؤ ادھر آؤ, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہماری دلیل ہے, یہ صحیح رستہ نہیں ہے. بھائی یہ کون سا ہم شیطان کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ شیطان طاقت استعمال کرتا ہے, اور شیطان اپنے کفر کی طاقت, اپنی گمراہی کی طاقت استعمال کر کے لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہو کر اپنا اختیار استعمال کر کے ان کو گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے تیرا یہ اختیار, تیرا یہ سلطان, تیری یہ طاقت یہ میرے بندوں پر نہیں چلے گی جو میرے بندے ہیں. آپ نے اس کو چھیڑا نہیں. کتنی چیزیں آپ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, میرے سے آپ بار بار ریکارڈ کرتے ہیں. اچھا جی, اب آپ نے کہا جی قبر ضروری ہے. او بھائی قبر ضروری ہے وہ تو ہم تب بتائیں گے جب قبر ہوگی, جب ہم کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. جس نے کہا فوت ہو گئے اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ کیا قبر نہیں بتائی گئی آپ کو؟ آج عقیدہ کہاں گیا حضور؟ کیا 130 سالوں میں ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ قبر کہاں بتائی گئی, کون سے علاقے میں, کون سے محلے میں؟ پھر وہ کس کی قبر ہے؟ میں تو کہتا ہوں جا کے دیکھ لیں, عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. کہنا کہ اللہ کہہ گیا آپ کو چاہیے تو جا کے دیکھیں, لیکن پھر اس کی دلیل نہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے, کیونکہ موت کا دعویٰ, وفات, موت آپ کا دعویٰ ہے, ہمارا نہیں ہے.
ہم جب کسی کا دعویٰ کریں گے کہ وہ شخصیت فوت ہو گئی ہے، اس کی دلیل میں ہم قبر دکھائیں گے آپ کو. آپ کا دعویٰ ہے کہ موت واقع ہوگی اور قبر آپ کو بتائی گئی ہے. میرے صاحب آپ سے تیسرا میرے ساتھ میری گفتگو ہے، میں مناظرہ نہیں کہتا، گفتگو ہے، لیکن مجھے ایک چیز کا سامنا ہے، عقیدہ نہیں آتا سامنے. کیا عقیدہ اس قابل نہیں معذرت کہ آپ بیان نہیں کر سکتے؟ اور اگر اس قابل ہے کہ بیان کریں پھر قرآن و حدیث سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے. اور یہی ہو رہا ہے. کہاں ہے دلیل موت کی؟ موت کی دلیل لانے کے لیے آپ مجھے اب دلیل دے رہے ہیں شہید کی. شہید کی موت تو واقع ہے، اس کو کون کہتا ہے شہید کی موت نہیں ہوتی؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا اس کا اعزاز؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی احیاء اور موت کا معاملہ ہی نہیں ہے یہاں. میں نے وہی کہا، مجھے جو سب سے زیادہ سامنا ہے مشکل کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں لا رہے. یہ شہیدوں کی وفات، شہید فوت نہیں ہوتے، شہید قتل نہیں کیے جاتے. ولا تقولوا لمن يقتل، ان کو نہ کہو. دیکھیں قرآن سمجھی بھی آپ کے پاس ضروری ہونی چاہیے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، قتل کر دیے گئے اللہ کے راہ میں، ان کو مردہ نہ کہو. اب ایک قتل تو کیے گئے ہیں، یہی دکھا دیں. قرآن کہہ رہا ہے قتل عیسیٰ، مات عیسیٰ علیہ السلام، ہے ہی نہیں. وفات توفی کی بات آپ ٹھہریں، آپ ابھی میرے ساتھ 2 گھنٹے مزید ٹھہریں. یہ تو آپ کے ظاہرہ اسکیجول ہے، مجبوری نہیں میں کہتا، ظاہرہ اسکیجول ہے، اس کی میں بریک دینا چاہتی ہے آپ کو. ورنہ آپ میں سب بیٹھے 2 گھنٹے مزید میں موجود ہوں، توفی پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں تو پوری تیاری کر آیا ہوں اور ہم روزانہ کی بیس پر کرتے ہیں. تو میرے محترم پھر آپ نے سورہ عبسہ کی آیات دے دی، تعلق ہی کوئی نہیں. ضمیروں کی بات کر دی، بھئی تعلق ہی کوئی نہیں ہو رہا. کیا چیزیں آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ ہاں ضمیروں کی بات کرنی ہے. ہاں جی، میں ضمیروں کی بات آپ کو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ضمیروں کی بات کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیے گا، اور اس کو کہتے ہیں عقیدہ. کیا کہتے ہیں؟ اس طرح آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی طریقے سے واضح، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی لیت و لال کے عقیدہ بیان کریں. میں کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. یہ وہی ہیں جنہوں نے کسر صلیب کرنی ہے. آپ کہتے ہیں ہو گئی، بتاتے بھی نہیں کس نے کی. اس شخصیت کا نام بتا دیں. کیا وہ یہ نام ہے؟ اگر وہ یہ نام نہیں ہے تو آپ دھوکے میں ہیں. المسیح عیسی ابن مریم، اگر یہ وہ شخصیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسر صلیب ہوا بھی نہیں ہے، اور جس نے کیا ہے آپ کہتے ہیں کیا، وہ صرف ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جو صرف ایک دعویٰ کر دیا گیا، بنیاد کوئی نہیں ہے. یا بتا دیں یہ عیسیٰ بن مریم، یہی جو قرآن میں ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، انہوں نے کسر صلیب کیا؟ بتا ہی نہیں رہا. اور لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا وہ ہو گیا؟ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ایسے ہونا تھا محترم. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم، جو مریم کے بیٹے، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. ایسے ہوتے ہیں اللہ جن کو کہتا ہے رسول اللہ، خود اللہ فرما رہا ہے میرا رسول اللہ ہے وہ. وما قتلوہ. اب آ جائیں ضمیر کی بات، گنتے جائیں ضمیریں. اب نہ ہی آئے، اب دیکھیں 10 سیکنڈ آگے تو اب آپ کیا ضمیروں پہ آئیں گے؟ ٹھہر جائے پوری کرنے 2 منٹ، 1 منٹ میں. وما قتلوہ، ضمیر کہاں گئی؟ عیسیٰ المسیح ابن مریم رسول اللہ. وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے صلیب دی. ضمیریں کہاں جا رہی ہیں؟ روح نظر آ رہا ہے، جسم، روح نظر آ رہی ہے. عیسیٰ مسیح المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، جسم اور روح نظر آ رہی ہے. آپ بار بار کر رہے تھے دعویٰ. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں نا، وہ اختلاف کس بارے میں کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قتل کر دیے گئے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، شک میں ہو، تم شک میں ہو. ٹھیک ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس ظن کے علاوہ کوئی علم ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس یقینی علم ہو، آیت دیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی آیت دے دیں. ظنی ہے بات آپ کی. قرآن کہہ رہا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، آپ ظن کی اتباع کر رہے ہیں محترم. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ضمیر آ گئی، اور یقینی طور پر
नहीं कत्ल कर सके, नहीं कत्ल कर सके। हु किसको? ईसा। एक और आ रही है, उसको गौर से सुनिएगा, जिस्म भी है रूह भी है। अब इस सारे के दरमियान में दिखा दीजिए, मौत वाकई होगी, मान लेंगे कि यह जिस्म रूह से अलग हो गया, अल्लाह ने कोई छोरी उठा लिया। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसको, किसको? अल मसीह ईसा इब्न मरयम रसूल अल्लाह जिस्म रूह मौजूद है। अब ये आयत यहां बता दें, निकल गई, कब निकली? अल्लाह फरमा बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, उस इब्ने मरियम को जो अल्लाह का रसूल है, अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अजीजन हकीम, बड़ा ताकतवर है और बड़ी हिकमतों वाला है। क्यों? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, होना है, उसकी हिकमत है। और आपने स्लीप तोड़वा भी थी, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, हुआ ही नहीं, स्लीप भी टूट गई, दुनिया को पता भी नहीं चला। तो मोहतरम, ये है आयत। आप अगली टर्म में जब आप नशिश रखेंगे, अगर आपने अभी टाइम मुकर्रर करना हो, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं अब टाइम खत्म हो गया, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं अब तो आप टाइम मुकर्रर कर दीजिएगा। हाँ जी, नहीं अभी 1 मिनट ठहर जी। देखिए, जो आपके 5 मिनट था ना, उससे आपने जायद 2 मिनट लिया, जो कि ठीक है, दे आपने एक्स्ट्रा बार, वो 2 मिनट हम माजा भाई को देते हैं, अगर उन्होंने जवाब देना है। जी माजा भाई 2 मिनट में उन्होंने एक्स्ट्रा लिया। अच्छा, वो आपको दिया मियां साहब, फिर नाइट भाई को भी एक्स्ट्रा दे दीजिए, क्योंकि आपने नहीं आप नहीं, वो हो गई है डॉक्टर टू, ठहर जाए, क्योंकि पिछले टाइम भी ऐसे हुआ जी था, माजा भाई, मुझे इन्होंने एक्स्ट्रा Time टाइम दिया start था लास्ट, उन्होंने ले लिया। जी जज़ाकुमुल्लाह जी, अहसनुल जज़ा। आपने जो आयत पेश की थी, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, शुबा में तो हम लोग तो है ही नहीं है, शुबा में तो आप लोग हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। हम तो सीधे बात करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वफात दी, और मैंने आयत पढ़ी थी, आपने उसको छेड़ा तक नहीं। मैंने कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रफा जो है वो रूहानी हुआ है, जिस्मानी नहीं हुआ, क्योंकि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 56 जिसके ऊपर दलील है, और अल्लाह के कलाम में तजाद नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, क्या ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा, फिर तेरा रफा करूंगा। भाई, जब पूरी उम्र तक पहुंचेंगे तो जो रफा होगा वो रफा जिस्म का नहीं हो सकता। पूरी उम्र के बाद जब इंसान पूरी उम्र पा लेता है तो वह वफात पाता है। तो मैंने जो आपको ज़मायर के मुतालिक बताया था वो आपने सुना ही नहीं है। आपने कहा जी ले जी, हू की ज़मीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। जनाब, मैंने जब आयत पढ़ी थी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहियाहुम, कि जिसमें जो हुम है ये मुब्तदा का महजूफ है, और इसमें लाजमी बात नहीं है। इसमें लाजमी बात यह है कि ये जो हुम की ज़मीर है ये जिस्म और रूह की तरफ राजे है। मैंने आपके सामने साबित किया है कि लाजमी नहीं होता कि जब हू की ज़मीर जो है वो जिस्म और रूह की तरफ राजे हो तो इससे मुराद सिर्फ जिस्म का रफा हो। तो यही तो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, जो आप दलील ले रहे हैं आप बार बार, कि इसमें अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल हो जाए उसको शहीद ना कहो, बल्कि वो अल्लाह के हाथ जिंदा है। जिंदा कौन है, जिस्म या रूह? मेरे भाई बात हो गया टाइम, तो ठीक हो गया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक और बात बताओ माजिद साहब, आपने इतनी जबरदस्त दलील मुक्तदा की दी है, जरा आयत देख लीजिएगा, वहाँ ज़मीर है ही नहीं। ये अगले प्रोग्राम है, अब फिर यहाँ पे नया टाइम मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ देख लीजिएगा, वहाँ पर है मेरे प्यारे भाई, महजूफ है। मैंने कहा है, आपने पढ़ा बल अहियाहुम। चलो ये अगला प्रोग्राम, चलो ठीक है, अच्छी मैं जुबानी पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं नीचे ठीक है माजा भाई, ठीक है माजा साहब, अच्छी गुफ्तगू हुई, और मियां साहब अच्छी गुफ्तगू हुई। सब सुनने वाला का शुक्रिया, आपने इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड